آج انشاءاللہ حروف شمسی اور حروف قمری کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، ویسے تو یہ دو تھوڑے سے لمبے ٹاپک ہیں، لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ اس سے دو اور کیٹیگریز ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. ایک تو جیسے ہم نے پہلے دو کیٹیگریز پڑھی ہیں، موٹے اور باریک حروف کی. آج ہم حروف شمسی اور قمری پڑھیں گے. حروف شمسی اور قمری کا بہت بڑا جو کام ہے، فنکشن، وہ اس کی گرامر سے یا اس کی ٹرانسلیشن سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بہت بڑا تعلق ہے، لیکن اس کا تعلق تجوید سے بھی بہرحال اتنا ہی گہرا ہے. اور آج ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے کچھ لیٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو بہت واضح طور پر پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کچھ لیٹرز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم واضح طور پہ نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے دیکھا ہوگا، جیسے کہ القمر. پھر ایک لفظ ہے الرحمن. دونوں میں الف اور لام آتا ہے، لیکن الرحمن میں جو لام آتا ہے ہم اس کو کمپلیٹلی اگنور کر دیتے ہیں. اوکے، لیکن القمر میں جو لام آتا ہے ہم اس کو واضح طور پر پڑھتے ہیں. اس بات کو کبھی سوچا ہے آپ نے ایسا کیوں؟ یہ کسی رول کے تحت ہوتا ہے. اب یہ رول ہوتا ہے بیسکلی لام کی وجہ سے. ٹھیک ہے، لام کی موجودگی کے بعد اگر کوئی فلاں کیٹیگری کا لیٹر آ جائے تو اس کو کسی اور طریقے سے پڑھا جاتا ہے، اگر دوسری کیٹیگری کا لیٹر آ جائے تو اس کو کسی اور طریقے سے پڑھا جاتا ہے. جیسے کہ ہمارے پاس دو ابھی کیٹیگریز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں سن اینڈ مون لیٹرز. یہ سمپل سی انگلش ہے. یا ہم اردو اور عربی میں کہتے ہیں حروف شمسی یا حروف قمری. ٹھیک ہے، اب حروف قمری میں خاص طور پر ایسا ہوتا ہے کہ لام ساکن کے بعد، جو کہ الف اور لام لکھا ہوتا ہے، اور الف اور لام ہمیشہ معرف باللام کہنا چاہیے. ایک ٹرم ہوتی ہے گرامر میں، معرف باللام کا مطلب ہوتا ہے اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے کوئی لفظ. اور اسٹینڈ آؤٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انگلش میں جس طرح سے پراپر ناؤن ہوتا ہے نا، پراپر ناؤن کامن ناؤن ہوتا ہے اور پراپر ناؤن ہوتا ہے. جیسے کہ ٹیبل، چیئر اور بیڈ، یہ سب کامن ناؤن ہے. لیکن اگر میں ایک خاص بیڈ کی بات کروں گی کہ دا پرپل بیڈ، تو پرپل بیڈ جو ہے وہ پراپر ناؤن بن جائے گا. صحیح، ایک خاص قسم کے ناؤن کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح سے انم کیا ہے؟ ایک ناؤن ہے. صحیح، خاص. یہ کیا ہے؟ پراپر ناؤن ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب کے نام جو ہیں وہ پراپر ناؤن ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ خاص بندے کے نام ہوتے ہیں. اس کو ہم معرف باللام بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یا ہم اس کو کہتے ہیں اسم معرفہ. معرفہ معرف باللام، لام کی وجہ سے وہ اسٹینڈ آؤٹ ہوتا ہے. اب ہمارے ناموں میں تو لام آتا نہیں، الف لام نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو قمر، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند. عربی میں ہم قمر کہتے ہیں چاند کو، لیکن القمر کا مطلب ہے ایک خاص چاند. اوکے، اب اکثر ہی آپ قرآن میں بہت سے الفاظ دیکھیں گے جو الف اور لام کے ساتھ ہوتے ہیں. اوکے، اب آپ نے اس الف لام میں ایک چیز جو ہمیشہ لازماً یاد رکھنی ہے، وہ کیا ہے کہ الف لام میں سے جو لام ہوتا ہے وہ متحرک نہیں ہوتا، وہ ساکن ہوتا ہے. اوکے، دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ الف لام والے کلمات، الف لام والے کلمات کا مطلب ہے الف لام کے ساتھ لگنے والے الفاظ، ورڈز. عربی میں اس کو کلمات کہتے ہیں، ورڈز. اور پلورل ہے، یہ سنگولر اس کو بولیں گے کلیمہ. ٹھیک ہے، کیف سے آتا ہے کلیمہ. ان کے ساتھ آنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے شروع کا جو لیٹر ہے اس کو پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے. اور الف لام میں سے جو لام ہوتا ہے وہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. ساکن کا مطلب ہے اس پر جزم ہوتا ہے، چھوٹا سا دال یا سکون جس کو ہم کہتے ہیں. اور اس کا جو الف ہوتا ہے وہ ہمیشہ متحرک ہوتا ہے، اور متحرک کا مطلب ہے حرکت ہوتی ہے اس میں. ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھے. اب ہم نے دیکھے کہ ہمارے پاس دو کیٹیگریز آ گئی. دو کیٹیگریز میں فی الحال جس طرح سے ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس کو آپ نے ایسے ہی یاد کرنا ہے. اس کی اور بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، وہ آگے جا کے آپ آہستہ آہستہ وہ ڈیٹیلز ایڈ ہوتی جائے گی آپ کی اس ڈیفینیشن میں جو ہم آج پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے،
تو हमने पहले 2 कैटेगरीज़ पढ़ी थी, हुरूफ़ तहज्जी में या फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो हमने पढ़ा था अरबी के हुरूफ़ का, जो कि 29 लेटर्स पर मुश्तमिल है, या 28 लेटर्स आप अलिफ और हमज़ा को अलहदा एक कंसिडर करके कर सकते हैं। उसमें हमने 2 कैटेगरीज़ पढ़ी थी। एक थे मोटे हुरूफ़ और एक थे बारीक हुरूफ़, ओके? और ये दोनों अब जो हमने पढ़े हैं पहले और जो आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये दोनों ही अपने-अपने तौर पर बहुत अहम हैं और इनका आपस में कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। थोड़ा बहुत ताल्लुक है, लेकिन वो आप इंशाल्लाह थोड़ा एंड में समझ पाएँगे जब तजवीद की टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर ओवरऑल तजवीद कोर्स के आपको एंड में समझ में आना शुरू हो जाएगा, लेकिन समझ में उसी को आता है जो थोड़ा-सा ज़्यादा ज़ोर डालता है ना अपनी अकल पे। अल्लाह सुब्हान तआला ने भी कुरान में हमें यही समझाया कि अकल जो रखते हैं वो ज़्यादा ज़ोर डालकर सोचते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। ऑब्ज़र्व करने का क्या मतलब है? एक चीज़ आपने देखी और उस पर गौर किया, फिर उसको सोचा, फ़िक्र किया आपने उसको, ठीक है? तो जिस चीज़ को आप ज़्यादा गौर से सोचते समझते हैं तो आपको उसकी डिटेल भी ज़रा ज़्यादा समझ में आती है। इंशाअल्लाह आपको अच्छे से समझ में आएगी ये भी। तो इसके अंदर हमने देखा एक कैटेगरी हम पढ़ चुके हैं जो कि बहुत ईज़ी है। अब जो हम कैटेगरी पढ़ेंगे वो भी बहुत ईज़ी है। तो उसमें से हमारे पास है हुरूफ़ क़मरी या हुरूफ़ अल-क़मरी, क़मरी हुरूफ़ और शम्सी हुरूफ़। क़मर अरबी में वैसे ही चाँद को कहते हैं और शम्स जो है वो अरबी में सूरज को कहते हैं, सन को कहते हैं, ठीक है? तो हमारे पास क्या हो गया सन लेटर्स एंड मून लेटर्स। और हमने एक और क्या चीज़ देखी कि अलिफ और लाम वाले कलिमात के ऊपर ये चीज़ अप्लाई होगी जो अब मैं आपसे कह रही हूँ, सही? अब आपने लिखने हैं तकरीबन कुछ उम, चंद एक लेटर्स हैं जो आपने याद कर लेना है। क्यों? क्योंकि हुरूफ़ क़मरी जो हैं मून लेटर्स थोड़े से हैं और अगर आपने थोड़े वाले याद कर लिए तो बाकी जितने बचेंगे वो सारे के सारे सन लेटर्स के अंदर शुमार होंगे। हम देखते हैं कि हमारे पास क्या-क्या है। इसको याद करने का तरीका आप पहले देखिए हमने क्या किया, हमने क़लक़ला याद किया। रूल ऑफ क़लक़ला याद किया था हमने, उसके अंदर कुतुब जद याद किया था। क़ाफ, क़ा, बा, जीम, दाल हमने कुतुब जद याद किया था, ठीक है? फिर हमने देखा कि हमने रूल ऑफ इज़हार हमने पढ़ा था कि नून जो है उसका गुन्ना जब आपने ड्रॉप करना होता है, कब करना होता है कि जब 6 लेटर्स अगर नून साकिन के बाद कोई 6 लेटर्स आ जाएँ, वो कौन से हैं? अलिफ, हमज़ा, हा, गॉइन, खा। इनमें से कोई आ जाए तो फिर आपने नून का जो गुन्ना जो नाक में जाके वाइब्रेशन देता है ना उसको नहीं करना, उसको छोड़ देना है। ओके? अब इसी तरह के कुछ मिले-जुले लेटर्स आपको मिलेंगे। ये लेटर्स हैं तकरीबन कुछ 12। तो देखते हैं क्या-क्या है। सबसे पहले हमारे पास है हमज़ा, ठीक है? हमज़ा या अलिफ, उसके बाद है ह, उसके बाद आएगा ब, ठीक है? हमज़ा, ह, ब, इसी तरह से आप देखेंगे कि जीम, हा, खौ, ये भी मून लेटर है और गॉइन, फिर आइन, गाइन दोनों। इसके अलावा कैफ, फा और मीम और उसके बाद है कॉफ और वाव, ठीक हो गया? इन लेटर्स में क्या है कि किस तरह से आप याद करेंगे अलिफ, हा और हमज़ा हमें वैसे ही याद हो गया। इसके बाद अलिफ के बाद क्या आता है? बा, बा आता है। तो आपने ये 4 आपको याद हो गए। फिर आप देखेंगे कि जीम, हा, खौ पूरी फैमिली उनकी, जो जीम, हा, खौ की फैमिली है, वो पूरी की पूरी है। इसी तरह से आइन, गाइन भी है, वो भी एक फैमिली है ना, आइन और गाइन। इसके बाद आपने देखना है कि लाम और मीम जो होता है ना, लाम, मीम अक्सर लोग उसको कहते हैं एक फैमिली है, सही है? लेकिन वो होती नहीं है एक फैमिली। मीम बहरहाल इसके अंदर इंक्लूडेड है, लाम इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है? लाम ना कमरी में आएगा, ना शमसी में आएगा। वो क्यों वो आपको समझाती हूँ मैं आगे चल के। फिर फ और कॉफ। फ़ा और कॉफ को आप किस तरह याद कर सकते हैं कि फ़ा और कॉफ की एक ही शक्ल है ना, दो एक में 1 नुक्ता है, दूसरे में 2 नुक्ते हैं। बस इतना ही फ़र्क है, एक शक्ल है। तो फ़ा, कॉफ, आइन, गाइन इनकी एक ही शक्ल है क्योंकि ऊपर से वो एक छोटा-सा सर बना हुआ होता है इनका, गोल और या और वाव। इसको याद कर लें आप।
اچھا اب کیا کرنا ہے، آپ نے ایگزامپلس دیکھنی ہے. تو ایگزامپل کیا ہے کہ اگر الف اور لام والی کلمہ کے بعد، ہاں جی انم آپ نے کاف بھی بولا اور قوف بھی بولا ہے. جی 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 کیف بھی ہے اور قوف بھی ہے. ٹھیک. اچھا اب ہے کیا کہ کیونکہ نیو ہے تو ہمیں جو ہے وہ ذرا مشکل ہوتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ وہ اتنے سارے ہیں. ایون میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا جب آج سے کئی سال پہلے میں نے شروع کیا تھا پڑھنا، تو سب سے پہلے ہمیں ٹاپک حروف شمسی اور قمری کا پڑھایا تھا. تو میں پریشان ہو گئی کہ اتنے سارے یاد میں کیسے کروں گی، کیونکہ یہ ایک بیسک چیز تھی پڑھنے کے لیے. لیکن جیسے جیسے ٹیچنگ میں آتی گئی میں تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کو شروع میں پڑھانا اتنا ضروری نہیں ہے، کہ شروع میں کچھ اور آسان چیزیں یاد کروا دینا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، تاکہ آپ ایک خاص اسٹیج تک جب پہنچ جاتے ہیں نا، تو جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ جب مجھے تھوڑی بہت چیزیں آئی گئی ہیں تو میں تھوڑا اور آگے چلا جاؤں گا. اس طرح کرتے کرتے وہ آگے جاتا ہے، آگے پہنچتا ہے. اسی طرح سے آپ میں بھی جو بھی ایسا ہے کوئی جو آگے سکھانے کی نیت رکھتے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں اور ان کی آگے پلاننگ ہے کہ وہ آگے سکھانے میں بھی آگے چلیں گے. ایک منٹ. اچھا جی بہت ڈسٹربنس ہو رہی تھی پیچھے. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. اچھا جی تو پھر ان الف اور لام کے ساتھ اگر یہ والے لیٹر سے شروع ہونے والا کوئی بھی ورڈ آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، لام کو پورا پڑھتے ہیں. اوکے. اور میں نے آپ کو ابھی ایک چھوٹی سی اگزامپل کیا دی تھی. لفظ ہے القمر، تو آپ دیکھیں کہ آپ کو جو لیٹرز لکھوائے ہیں اس کالم میں دیکھیں قاف موجود ہے نا. تو قاف میں کیا ہے، اب جب میں نے پڑھنا ہے قمر نہیں پڑھا، میں نے القمر پڑھا ہے، لام کو چھوڑا نہیں. اسی طرح سے اس کی اپوزٹ ایک ایگزامپل ہے ہمارے پاس، وہ کیا ہے، وہ ہے الرحمن. اوکے الرحمن. تو الرحمن میں اصل میں الف لام ہوتا ہے اور آگے رحمان ہوتا ہے. صحیح ہے نا، کیونکہ ایک خاص نام ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اوکے. اس کے اندر ہم نے را کیوں پڑھا، لام کیوں چھوڑ دیا، الرحمن پڑھنا چاہیے نا، الرحمن ہے. یا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ عبد الرحمن بھی ہوتا ہے، عبد الرحمن. تو عبد الرحمن تو کوئی بھی نہیں بولتا، ہاں لیکن لفظ ہے عبد اللہ. یہ جو نام ہوتا ہے عبد اللہ میں ہم لام پڑھ رہے ہیں، لیکن عبد الرحمن میں را پڑھ رہے ہیں، لام کو چھوڑ دے رہے ہیں. اسی وجہ سے کیونکہ را دیکھیں آپ کے ان والے لیٹرز میں جو ابھی میں نے لکھوائے ہیں آپ کو، اس کے اندر را موجود نہیں تھا. اگر لام کے بعد را آ جائے تو ہمیں لام کو پڑھنا پڑے گا. یہ کون سے ہیں، یہ حروف شمسی ہیں، اور ابھی ہم حروف قمری پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو پہلا اگزامپل آ گیا القمر. تو ہم نے اس صورتحال میں حروف قمری میں سے جب کوئی بھی لیٹر آ جائے، کوئی بھی الف لام کے بعد، تو لام کو پورا پڑھنا ہے. اوکے. اور اگزامپلس کیا کیا ہے، القمر، الجبال بہت پاپولر ہے. اسی طرح سے الماء، اور الواحد. آپ کو پتہ ہے یہ لفظ قرآن میں آتا ہے الواحد القہار، آپ نے دیکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے الواحد. اسی طرح سے اللہ کا نام ہے الباری، القادر، الخالق. اور الحج. جی ہاں آ گیا نا، یہ سارے اگزامپل ہے. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہے العابدون. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں الفلق لکھا ہوتا ہے نا، قل اعوذ برب الفلق. جی. ٹھیک ہے. اس کے اندر فا کی اگزامپل آپ کو مل گئی. اوکے. تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جو کہ ہمارے ساتھ قرآن میں ہو رہی ہے بہت ٹائم سے، اور ہم اسی طرح سے اس کو پڑھتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے کسی طرح سے سم ہاؤ ہماری زبان کو بھی چڑھا ہوا ہے، لیکن ہمیں اس کا ریزن نہیں معلوم تھا. آج ہمیں اس کا ریزن پتہ چل گیا. اوکے. جو میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، جس میں ال نہیں پڑھتے، فار ایگزامپل حروف شمسی میں، ہوں
تو اس میں الف بھی اسکپ ہو جاتا ہے، لیکن حروف قمری میں بعض اوقات پیچھے ورڈ کے ساتھ ملا رہے ہوتے ہیں تو موسٹ آف دا ٹائم کم ہی ہوتا ہے کہ الف اسکپ ہو رہا ہو، زیادہ تر آپ کا اسکپ نہیں ہوتا پھر۔ ہاں اچھا، اسکپ وہ صورتحال پھر یہ ہے نا کہ پیچھے والے لفظ سے وہ جوائن ہو رہا ہے اگر تو صحیح ہے۔ اچھا اب اس کے اندر دو چیزیں، اگر اس کے اندر ہم نے دو چیزیں ہیں جو حروف قمری پڑھنے کے بعد وہ دو سوال کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ ایک تو یہ کہ حروف شمسی کی پھر اگزامپل پڑھانی ضروری ہے ایک تو، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اکثر ہم نے قرآن میں دیکھا، یا وہ والے لوگ جن کے پاس، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس عربی مصحف ہے، ہمارے پاس سعودی عرب سے آئی تھی یا امارات سے آئی تھی، تو اس کے اندر فلاں طریقے سے لکھا ہے اور اس میں نا زیر زبر دوسری طرح سے لگے ہوئے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی یہی والا معاملہ ہے، لیکن اس کا ایک رول اور ہے، وہ ہم تھوڑا سا آگے جا کے پڑھیں گے۔ اس کے اندر ہم تھرڈ لیٹر پہ دیکھتے ہیں کہ کیا لگا ہوا ہے، اس کے لحاظ سے ہم لگا دیتے ہیں، جیسے کہ الحمدللہ میں آپ دیکھیں کہ الحمدللہ کے اوپر جو پہلا الف ہے یا حمزہ ہے اس پر کچھ لگا ہوا نہیں ہوگا، یہ عربی مصحف میں اس کو عثمانی خط والے مصحف کہتے ہیں، تو اس میں کچھ لگا ہوا نہیں ہوگا، لیکن ہم نے اس کو ایک رول کے تحت اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت لگانی ہوتی ہے۔ اب جن لوگوں کے پاس پاکستانی انڈینز جو انڈیا میں اور وہاں سے جو قرآن لیتے ہیں یا لوکل پیجز کے لحاظ سے انہوں نے پبلش کیا ہوا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو سیکوینسنگ میں نے پہلے بھی ایکسپلین کی تھی کہ سیکوینسنگ سیم نہیں ہوتی، لیکن بہت ساری چیزیں نا انہوں نے آسان کی ہوئی ہوتی ہیں، صحیح ہے۔ اب ایز اے اسٹوڈنٹ آف قرآن ہماری جو لیسٹ کوشش ہے نا وہ یہ ہونی چاہیے کہ کم سے کم تمام طریقے سے لکھا ہوا جو قرآن ہے وہ ہمیں پڑھنا تو آ جائے۔ اور آپ سب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ جو قرآن ہے جس کو ہم عثمانی خط کہتے ہیں، یا آپ لوگ جس کو عربی مصحف کہتے ہیں، کہ عربی مصحف ہے، مصحف قرآن جو عربی قرآن ہے، تو اس میں وہ جو خط یا وہ جو رائٹنگ یا اسکرپٹ کا جو سٹائل ہے نا لکھنے کا، اس کو کہتے ہیں عثمانی خط، اوکے۔ اور یہ موسٹ پاپولر ہے، بیسکلی یہ موسٹ پاپولر، موسٹ اپرووڈ ہے، بیسک بات یہ ہے، لیکن کیونکہ ہم لوگ اجمی ہیں، ہم عربی تھے ہی نہیں، اور ہمیں عربی مشکل لگی کیونکہ ہماری مدر ٹنگ کچھ اور تھی، تو ہم نے جو ہے نا آسانی کرنے کی خاطر وہ کرتے 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 اتنے چینجز آ گئے کہ اللہ کا فضل سے الفاظ تو چینج نہیں ہوئے، لیکن ان کے جو اعراب وغیرہ ہیں وہ کچھ آگے اور پیچھے چلے جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اکثر غلطیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی ہم تو جی جو میں نے تیسرا سوال آپ کو بتایا اس کو انشاءاللہ ہم ایڈریس کریں گے دوسری کلاس میں۔ اب ہم حروف شمسی کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا اب میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی، آئی تھنک آئی ڈیڈ اٹ گیو یو فار یا، ہاں آپ دیکھیں الیتیم جو ہوتا ہے لفظ الیتیم میں بھی لام کو ہم ایکسپریس کرتے ہیں، پورا واضح طور پہ پڑھتے ہیں الیتیم، یا کی آپ کو میں نے بتایا یا بھی آپ کو حروف قمری میں نے لکھوایا، ٹھیک ہے، اور عین بھی العابد یا العابدون بھی ہوتا ہے، اور الکبیر میں کاف مل جائے گا آپ کو، اچھا جی۔ اور اس کی سب سے بہترین اگزامپل اگر آپ سب انشاءاللہ صبح کی کلاس میں ابھی کچھ دنوں کے اندر انشاءاللہ، زیادہ دن نہیں ہے، 2 سے 3 دن کے بعد جو صبح کی کلاس کے اندر اسماء الحسنہ ہم کور کریں گے، تو آپ ابھی سے ہی دیکھ سکتے ہیں جو 99 اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہمارے سامنے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں سکھائے ہوئے ہیں، ہمیں بتائے ہوئے ہیں، اگر آپ ان کے اندر اگزامپل دیکھ رہے ہیں نا تو بہت ساری آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، کسی میں ہم لام پڑھ رہے ہیں اور کسی میں ہم لام ہی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اس کی سب سے پہلی اگزامپل تو میں نے الرحمن آپ کو دے دی، ٹھیک ہے، آپ کو وہاں سے بھی ساری اگزامپلز مل جائیں گی۔ پھر ایک لفظ ہے صبح، صبح لفظ آتا ہے نا، تو قرآن میں اگر الف لام کے ساتھ اس کو آپ معرف باللام کریں گے نا، وہ اگر اسپیشل پروناؤن کے ساتھ، سوری پراپر ناؤن کے ساتھ انہوں نے لکھا تو آپ اس کو پڑھیں گے الصبح، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں آپ کی اس لسٹ میں نے صاد نہیں لکھوایا، کیوں؟ کیونکہ صاد حروف شمسی ہے، سن لیٹر ہے۔ اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ اکثر آپ نے کچھ مدرسوں کے اندر سوری ان کے بورڈز پہ لکھا ہوا دیکھا گا، روضۃ الاطفال لکھا ہوتا ہے، اطفال کہتے ہیں بچوں کو، تو ایک بچے کو کہیں گے طفل، ٹھیک ہے، تو سے لکھتے ہیں طفل۔ اب اگر تو کی اگزامپل لیں تو اگر اس کے ساتھ آپ الف لام لگائیں گے شروع میں تو اس کو آپ الطفل نہیں پڑھیں گے، آپ اس کو پڑھیں گے الطفل، ٹھیک ہے، لام کو سکپ کر دیں گے۔
اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے سلام، اور آپ نے ایک لفظ دیکھا ہوگا جو کہ مشہور لفظ ہے قرآن میں، سبل السلام، سبل السلام. تو سبل السلام میں اگر سبل کو آپ ہٹا دیں اور سلام دیکھیں تو لام کے بعد انہوں نے فوراً سین سے سبل السلام ملا دیا. سبل السلام کیوں نہیں کہا؟ حالانکہ وہ السلام لکھا ہوا ہے، الف لام کے ساتھ آتا ہے وہ لفظ، لیکن سین کیونکہ حروف شمسی ہے لہٰذا ہم اس میں لام کو نہیں پڑھیں گے. اوکے. اس کے علاوہ لفظ السبل، السبل اگر آپ لکھیں گے تو اس کے اندر بھی آپ السبل پڑھیں گے. یہ سین کی اگزامپل آپ کو مل گئی. اچھا اسی طرح سے ہم دیکھیں گے سا کی اگزامپل، 3 نقطوں والا جو ہوتا ہے سا، تو سا کو آپ دیکھیں اس کے اندر بھی یہی ہے، یہ بھی حروف شمسی میں سے ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے الثالث یا الثلث. یہ بھی لفظ ہوتا ہے الثلث یا الثالث. ہم اردو میں کہتے ہیں نا ثالث ہے، تھرڈ پرسن الثالث. اور تھرڈ پرسن کیا ہوتا ہے؟ وہ اکثر آربیچوری کے طور پر آتا ہے، یعنی کہ دو لوگوں کی صلح کرنے کے لیے تیسرا پرسن جو ہوتا ہے اس کو ہم عربی میں بھی الثالث کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بھی الف لام لگا ہوا ہے لیکن ہم لام کو اسکپ کر دیں گے. اور دعا کا جو لفظ ہے، ٹھیک ہے، دعا اگر خالی دعا ہے تو وہ ایک کامن ناؤن ہے، لیکن اب اس کو معرف باللام کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اس میں معرفہ بنانا ہے الدعاء، الف لام اور دال کے ساتھ. ٹھیک ہے، الدعاء کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے، ہم اس کو پڑھتے ہیں الدعاء، تو لام سکپ ہو گیا اور دال آ گیا. اب ہمیں دال ہی پتہ چل گیا کہ حروف شمسی میں سے ہے. تو بیسیکلی اس کو یاد کرنے کا ایک بالکل سمپل سا طریقہ ہے، آپ نے مون لیٹرز یاد کر لینے ہیں جو کہ اراؤنڈ کچھ میرا خیال ہے 12 to 13 ہے، اور وہ آپ یاد کر لیں گے تو ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں نا وہ آٹومیٹکلی حروف شمسی کی کیٹیگری ہے. پھر لفظ ہے تجارہ، تو اگر خاص تجارت ہے تو وہ کیا ہے؟ التجارہ، لیکن ہم لام کو چھوڑ دیں گے، التجارہ. ٹھیک ہے، تجارت کہتے ہیں نا، مرچنڈائزنگ یا ٹریڈنگ کو کہتے ہیں. اچھا، قرآن میں سورہ ہے نا سورہ ذاریات، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو شروع کیسے کیا؟ الذاریات میں آپ نے دیکھا ذال ہے، ذال، اور لام کے ساتھ وہ شروع، الف لام کے ساتھ شروع، لیکن ہم نے لام کو سکپ کر دیا. اسی طرح سے اب بہت اہم چیز کیا ہے؟ اب بہت اہم چیز ہے، کسی نے بھی سوال پتہ نہیں پوچھا ہے یا ذہن میں آیا نہیں آیا، لیکن بہترین سوال کیا بنتا ہے اس ٹائم پر کہ باقی تمام لیٹرز تو کور ہو گئے، لیکن اگر لام کے بعد لام ہی آ جائے تو کیا کریں گے؟ کسی نے سوچا یہ کہ اگر لام کے بعد الف لام کے بعد لام ہی آ گیا سٹارٹنگ لیٹر تو پھر کیا پڑھیں گے؟ یہ بات کو سوچیں ذرا. جی 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 انم کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی بتائیے. نہیں، میں یہی سوچ رہی تھی لیکن میں نے کوشچن نہیں کیا، میں نے کہا آگے آئے گا تو پتہ چل جائے گا. اچھا، اگر لام آ میرا گیا. بھی کوشچن جی کہ بتائیں. اگر آپ نے حروف شمسی جس طرح ابھی آپ نے 3-4 اگزامپل لکھوائی ہیں، الدعاء، التجارہ، الثالث، تو یہ تو سارے حروف شمسی ہیں، لیکن ان میں اگر تمام حروف شمسی کو لام معرفہ کرنا ہے، یعنی کہ ان میں جو اس میں معرفہ بنانا ہے، معرفہ باللام کرنا ہے، تو پھر سب میں لام کو ڈراپ کرنا ہے یا صرف یہ انہی 3-4 لیٹرز میں کرنا ہے؟ نہیں جتنے بھی ہیں حروف شمسی اور قمری کی جو وہ ہوئی ہوئی ہے نا کیٹیگری بنی ہوئی الگ، یا اس کو الگ سے انہوں نے علیحدہ کیے ہوئے سیپریٹڈ اس لیے ہے کہ ان کی صرف یہی خاصیت ہے کیا کہ اگر ان لیٹرز میں سے کوئی لیٹر لام کے بعد آ جائے تو پھر لام کو پورا پڑھنا ہے. اگر مون لیٹرز آ گئے، اگر سن لیٹرز آ گئے، شمسی آ گئے، تو پھر آپ نے لام کو چھوڑ دینا ہے. صحیح ہے، اسی لیے میں ان میں سے آپ کو شروع میں ساری اگزامپل دیے میں نے جو اوکے، کہ قمری لیٹرز کی تھی. ہاں وہ تو مجھے سمجھ آ گئی. جیسے کہ الشمس، سورہ شمس کے اندر دیکھنا الشمس وضحاها، ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ الرحمن کا آپ کو میں نے لفظ بتایا. اسی طرح سے میں نے کہا کہ اگر آپ کو پوری ایک کمپلیٹ چاہیے نا ایک ہی جگہ پر ون سٹاپ شاپ چاہیے تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نیمز دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان میں سے کچھ جو ہیں، کچھ کا جو شدہ ہے وہ لام پر ہے
اور کچھ کا شدہ لام کے بعد والے لیٹر پر ہے، وہ یہی وجہ ہے حروف شمسی اور قمری کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الدور. الدور دود آتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. دود صاد کے بعد والا جو ہے دود وہ موٹا ہوتا ہے. اصل میں کیسے لکھتے ہیں اس کو؟ الف لام ال اور دود اور الف کے ساتھ مد، دود پر شدہ ہے آف کورس، اور را. یہ ہے تو الدور، لیکن وہی والی بات کہ حروف شمسی اور قمری کی وجہ سے یہ اس کے اندر اس کو پڑھنے کا پروننسیشن کا طریقہ چینج ہو گیا. ہاں لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ دور کا مطلب دور سے ہی نکلا، دورور سے نکلا، ضرر اس کو اردو میں کہتے ہیں. تکلیف، ٹارچر، ٹیز کرنا. اوکے. تو آپ دور جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، ٹارچر کرنے والا بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام، جیسے کہ قہار ہے. اوکے. تو اس کی ایک بہت آپ کو اچھی اگزامپل مل جائے گی. اسی طرح سے آپ نے لفظ دیکھا ابھی میں نے بتایا بھی، الواحد القہار، یہ قرآن کی اندر آیت ہے، اس کے اندر یہ 2 الفاظ ساتھ آئے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایک سیشن کیا تھا اسماء اعظم کے بارے میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الفاظ ایسے بتائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء اعظم ہیں. اسماء الحسنہ نہیں، اسماء اعظم ہیں جن کو پکارنے کے بعد اللہ سے جو مانگیں گے پوری ہوگی. تو اس کے اندر اسماء اعظم میں جو آیت میں نے کوٹ کی تھی وہ هو الواحد القہار میں نے کوٹ کی تھی. تو الواحد میں بھی دیکھیں واو آ گیا، یہ قمری لیٹر ہے نا، تو ہم نے لام کو پڑھا ہے، الواحد پڑھا ہے، او واحد نہیں پڑھا. پھر اور القہر، الواحد القہار میں دال کو، الواحد کے دال کو آپ نے قہار کے لام سے جوڑ دیا، نہ کہ الواحد القہار نہیں پڑھا آپ نے، الواحد القہار پڑھا. اوکے. تو ایک تو بہترین ایگزامپلز آپ کو وہاں پہ مل جائیں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نیمز میں. اس کے علاوہ آپ کو میں نے تھوڑی سی لکھوائی بھی ہیں. اچھا آپ کو جو ہے یہ آخر کے جو 2 جز ہیں نا، جز نمبر 29 اور جز نمبر 30، وہاں پر آپ کو مل جائیں گے جتنی بھی صورتیں شروع ہو رہی ہیں تقریباً تمام میں آپ کو الف لام کا یہ مل جائے گا. اچھا قرآن کے اندر ویسے بھی یہ جو کلمہ کا جو فارم ہے جس کو کہتے ہیں اس میں معرفہ، یہ معرف باللام والے آپ کو بہت آسانی سے اور بہت سارے ملیں گے، بہت سارے ملیں گے. ٹھیک ہے. تو بس اس کی اتنی ایکسپلینیشن، بٹ دس از ویری امپورٹنٹ ٹو نو کہ آخر یہ کیوں ہو رہا تھا. جی جی پوچھے، سوال پوچھیں. مون لیٹرز آپ ایک اور بار ریپیٹ کر دیں، جو لیٹرز ہیں نا وہ ریپیٹ کر دیں. صحیح ہے، میں لیٹرز ریپیٹ کرتی ہوں. اور ابھی آپ بول رہی تھی کہ اگر لام کے ساتھ لام آ جائے اس کا بھی بتا دو، وہ میں بتاتی ہوں. الف لام کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. میں کروں ایک بار جو لیٹرز ہیں، باقی آپ سمجھا دیجیے جی جی تو بتائیے. ریپیٹ ہو جائیں گے، کوئی رہ گیا ہاں بالکل ٹھیک ہے، بتائیے. الف حمزہ، دا، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، لام، میم، ہا، اور واو اور چھوٹی مطلب یہ. اس کے علاوہ بھی ہیں کوئی نہیں؟ لام تو نہیں بولا انم، آپ نے لام بول قاف دیا اور کاف. نہیں قاف اور کاف، سوری میں نے لکھا کاف، سوری قاف اور کاف. ٹھیک ہے. کتنے اچھا وہ پھر آل سے ٹوگیدر بتاتی یہ ہوں. کاؤنٹ کریں سبھی. ہاں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، ہاں 14 ہے. ہاں ٹھیک ہے، بالکل صحیح نمبر ہے آپ کے پاس. اوکے. اب ہم ٹھیک ہے. اچھا اب ہم جو ہے اس کو دیکھیں گے کہ لام کا کیا مسئلہ ہے. اب میں بار بار بتا رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جو کہ شروع ہی لام سے ہوتا ہے، اور الف لام تو اللہ کے ہر نام میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. صفاتی نام ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے. حروف قمری میں جو ہے وہ لام نہیں لکھوایا انم نے، لام نہیں ہے. حروف لام قمری نہیں ہے، میں لام قاف اور نہیں ہے. کاف ہے. ہاں صبیہ آپ نے لام لام دونوں بولا. میں نہیں ہے رائٹ. ہاں میں نے بولا تھا، اس کو میں نے کریکٹ بھی کر لیا. لام دونوں میں ہی نہیں ہے نا، میں کہہ رہی تھی قمری اور شمسی دونوں میں. اچھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، اب سنیے گا، اب سنیں گے تو آپ لوگ کو یہ سارے کنفیوژن دور ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جو لام سے ہی شروع ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟
اللطیف الخبیر، آپ نے دیکھا نا، اور اکثر لوگ تسبیح بھی پڑھتے ہیں اس کی اللطیف الخبیر کی. تو اللہ سبحانہ کا جو نام ہے لطیف، لیکن جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کا نام ہے تو وہ ہم کہتے ہیں اللطیف. اوکے، لیکن اگر میں کہوں کہ اللہ کی صفت ہے تو میں کہوں گی کہ لطیف بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت. اگر میں کہوں گی کہ نام ہے تو میں کہوں گی اللطیف ہے. اوکے، اس کو کہتے ہیں معرف باللام. معرف کا مطلب ہے میم عین را سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، معرف مینز پاپولر ود لام یا پاپولر بیکاز آف لام. اوکے، اس کی پاپولیرٹی لام کی وجہ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کی، لطیف نرمی والے، نرم، بالکل نرم مزاج، فلیکسیبل، یہ والی جو صفت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس نام کی وجہ سے. اوکے، اللطیف. اب اس کے اندر اگزامپل ہمارا ہے لام کا. تو الف لام ہے یہ، اور پھر اس کے اندر ایک اور نام ہے. اوکے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللطیف میں لام جو ہے شدہ کر کے لکھا ہوا ہے. اوکے، اللطیف. تو سننے میں کیا پتہ چل رہا ہے؟ سننے میں پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے لام کو پڑھا ہے. اوکے، لام ہم نے اس میں پڑھا ہے. اور اس کا جو ہے نا ایک اسلوب یہ ہے، اسلوب کا مطلب ہوتا ہے ایک طریقہ پڑھانے کا یا پڑھنے کا یا یاد کرنے کا طریقہ. یا انہوں نے جب قاعدہ یہ بنایا ہوگا نا، بنانے والے نے، تو یہ قاعدہ بنا دیا. اب جب کیونکہ انہوں نے اس کو ڈسٹریبیوٹ ہی اس لیے کیا ہے لام کی وجہ سے، لہٰذا لام جو ہے نا دونوں میں ہی موجود نہیں ہے، دونوں کیٹیگریز میں موجود نہیں ہے. لیکن اس لام والے لفظ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھایا ہے اللطیف، اللہ کا نام، یہاں سے آپ کو اگزامپل میں پتہ لگ گیا کہ لام پر شدہ لگا دی. شدہ کا مطلب تو ہوتا ہی ہے کہ 2 دفعہ لکھا ہوا ہے، اور آواز کیا آ رہی ہے؟ لام کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اللطیف آ رہی ہے. اوکے، اچھا، یہاں پر تھوڑا میں آپ لوگوں کو ایڈیشنل انفارمیشن دینا چاہوں گی کہ اکثر لوگ جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نام ہوتے ہیں اس کی تسبیح وغیرہ کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو ایسے ہی اٹھا لیتے ہیں اور اس کی تسبیح کرنا شروع کر دیتے ہیں. یا ٹھیک ہے بھائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے برابر ہے، اللہ کی صفات سب کے لیے برابر ہے، علم سب کے لیے برابر ہے، کسی اس کے لیے کم زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی کو اجازت اور کسی کو اجازت نہ ہونا، ایسا کچھ بھی علم کے حساب سے نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو نام ہے نا، اس کو اللہ کے نام کے ساتھ ہی استعمال کرنا چاہیے. یعنی کہ اللطیف الخبیر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ لطیف اور اللہ الخبیر، اس طرح سے آپ نے کرنا. اللہ کا نام ضروری کیونکہ وہ اللہ کا نام ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ابلیس خبیث ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اکثر اس طرح کی صفات کو اپنی صفت بنا کر، اور جو ہے وہ جادو وغیرہ میں ان چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے. اوکے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کے پاس تعویذ وغیرہ نکلتے ہیں، کھلتے ہیں، فلاں بچے نے پہنا ہوا ہے، فلاں اماں نے پہنا ہوا ہے، نئی دلہن کو پہنایا ہوا ہے، نئے کپل کو پہنایا ہوا ہے. اس کے اندر آپ جب کھول کے دیکھیں تو کوئی نام اس طرح کے لکھے ہوں گے، آپ یہ تو اللہ کا نام ہے، اوہو یہ تو محمد کا نام ہے، ارے یہ تو فلاں آیت کا نام ہے. وہ ان کے آیتوں کے اور محمد اور ان کے نام نہیں ہوتے، وہ بیسیکلی شیاطین کے نام ہوتے ہیں. اس کے ساتھ آگے اللہ نہیں لکھا ہوا ہوتا. اوکے، یہی وہ وجہ ہے کہ جب آپ تسبیح کرتے ہیں، اور ہمارے شیخ تو یہ کہتے ہیں بہت زیادہ کہ جب تم لطیف 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 بلا رہے ہو نا، اللطیف اللطیف اللطیف، تو وہ کہیں اس نام کا شیطان نہ آ جائے، اس نام کا کوئی جن نہ آ جائے، کیونکہ جنہوں نے بھی نام رکھے ہوتے ہیں. اور کچھ جنہوں نے تو جو کہ سرکش جن ہوتے ہیں وہ تو انہوں نے رکھے ہی اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں. اور کچھ جو کہ نافرمان نہیں ہوتے وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. اوکے، تو ان چیزوں کا ذرا خیال رکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو اسماء الحسنہ والا ٹاپک ہے، انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو ہم اس میں بھی کور کریں گے، لیکن یہ ایک ایڈیشنل انفارمیشن تھی تو اس کو دیکھ لیجیے گا. تو ہمارے پاس لام کی کیا انفارمیشن بنی کہ لام کو پڑھنا ہے، لہٰذا سم ہاؤ آپ بریکٹ میں لام کو قمری لیٹرز میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مون لیٹرز میں. اور لام کو شمسی ہی سنا. لام کو شمسی سنا ہے آپ نے؟ ہاں، لکھا ہوا بھی اگر نیٹ پہ بھی سرچ کریں تو کافی ویب سائٹ پر آپ کو یہ شمسی ہی ملے گا، قمری نہیں ملے گا. تو اگر اس طرح کریں گے تو وہ پھر 14 کا جو سیکوینس ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا. نہیں، ایکچولی یہی مسئلہ ہے. وہی میں نے آپ کو کہا نا کہ پڑھنے میں خود سے اور ریڈ آن کر لینے میں اور ٹیچر کے ساتھ پڑھنے میں تھوڑا سا فرق ہے.
ایک تو یہ کہ ان کی ڈسٹریبیوشن کیا ہے، وہ یہ بات نہیں تھی کہ یہ ایکول ڈسٹریبیوشن ہے، یہ ایکول اتفاق سے ہو گئے ہیں، اصل میں یہ ہے نہیں، حقیقی طور پہ انہوں نے کوئی ایکولی ڈیوائڈ کیے نہیں تھے، لیکن اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو یہ اگزامپل دی ہے جس کے اندر یہ بالکل واضح ہو جائے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ چاہیں تو بریکٹ میں لکھیں، چاہے تو نہ لکھیں، لیکن اگر آپ یہ لفظ یاد کر لیتے ہیں نا اللطیف، تو آپ کو یہ بات اچھے سے یاد رہ جائے گی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ لوگوں کو چاہیے، یہ آپ کو کرنا یہ چاہیے کہ آپ لوگوں کو جو حروف قمری لکھوائے ہیں اس کی ایگزامپلز آپ اپنے قرآن میں، خاص طور پر قرآن میں خود سے نکالیں. ذرا مجھے لگتا ہے 2 منٹ مجھے لینے پڑیں گے. اچھا، میرا کوشچن یہاں پہ یہ تھا کہ اللطیف تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی ورڈ جو لام سے شروع ہو رہا ہے تو پھر اس کو کیسے پڑھیں گے؟ نا دیکھیں سیم ایک تو رول. ایک تو جو ہے نا نہیں حروف نہیں، دیکھیں شمسی نا کا ایک رول ہے، میں اللہ بتاتا ہوں نا. ایک حروف شمسی کا آپ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام پڑھیں گے نا پہلے تو، اور اس کے بعد قرآن مجید میں بھی آپ ڈھونڈیں گی تو آپ کو ایک پیٹرن ضرور ملے گا، ان میں شد ملے گی، آپ ان سب میں شد لگے گی. اور شد کا مطلب کیا ہوتا ہے، آپ نے پچھلے ورڈ کے ساتھ ملانا ہے یا چھوڑ دینا ہے یا اس طریقے سے، تو وہاں پہ آپ کو یہاں پہ شد مل جاتی ہے. تو اس کے حساب سے آپ کو تھوڑا بہت آگے پیچھے سیٹنگ کرنی پڑے گی کہ بھئی اس کو میں نے کس طرح پڑھنا ہے، کس طرح نہیں پڑھنا. ایک چیز یہ ہے. تو تو اس لحاظ سے اس کا تو باقی مطلب یہ ہوا نا، اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ کسی ٹائم پہ پھر ہم اس کو پڑھیں گے اور کسی ٹائم پہ ہم اس کلام کو ڈراپ کریں گے، جو ابھی ہم لام بات کر رہے شمسی تھے میں کہ ڈراپ ہی ہوگا، لام شمسی میں ڈراپ ہی ہوگا، شمس. لیکن بس وہ ڈائریکٹ پچھلے لفظ سے مل جائے گا نا. دیکھیں شمسی جب بھی کسی وہ شد جیسی بھی ہاں کسی وہ بھی تو ورڈ مجھے میں پتا ہے نا. آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے پچھلے ورڈ سے تو فوراً سے ملتا ہے، وہ پچھلے ورڈ سے وہ ہاں فوراً سے ہاں ملتا ہے، کیونکہ الف لام پہ کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی حرکت ہے ہی ہوں. نہیں، تو وہ ہم اس میں درمیان سے اسکپ کر دیں گے. تو اب وہی بات ہے، ورڈ پہ ڈیپینڈ کرے گا کس طرح تو آپ وہ اس کو یہی تو میں بالکل پڑھیں کہہ گے. صحیح رہی ہے. ہوں. سعد نے جو پوائنٹ بتایا ہے یہی پوائنٹ ہے، اگلا پوائنٹ یہی تھا ہمارا کہ اب ہم نے کیا غور کرنا ہے کہ حروف شمسی جب بھی ہم پڑھ رہے ہیں، حروف شمسی والے الفاظ پڑھیں گے تو آپ کو ایک یہ چیز نظر آئے گی کہ یہ سب کے سب شدہ ہیں. آئی سمجھ؟ پہلی چیز تو ہم نے جو آسان تھی نا، ایزی تھی، قمر کی، وہ ہم نے دیکھ لی. اب آپ نے جو غور کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنی جو تھاٹ ہے نا وہ بھی یو ہیو ٹو پٹ یور آبزرویشن آلسو. بہرحال تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جتنے بھی حروف شمسی ہیں سن لیٹرز والے ہیں، جیسے کہ الشمس، اللیل، اوکے. لام کی ایک اور آپ کے پاس ایگزامپل آ گئی، 1 منٹ. اس میں اللہ بھی کسی حد تک سیم پیٹرن پہ آ رہا ہے نا ویسے. ایگزیکٹلی، بالکل بالکل ہاں صحیح جی آپ نے بالکل، اٹھایا، یہی بالکل بات ایسا ہی میرے ہے. بھی ذہن میں ہے، اللہ کیونکہ ورڈ اللہ بھی ورڈ جو ہے اس میں بھی تو 2 دفعہ لام بولا جا رہا ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. اور لفظ اللہ جو ہے، میں نے شروع کے کسی سیشن میں آپ میں سے 2 کوئی ہیں جن کو میں نے لکھوایا تھا کہ لفظ اللہ کا بریک ڈاؤن لکھیں اور مجھے یاد دلائے گا کلاس میں. ٹھیک ہے، صبح والوں نے تو کیا ہوا ہے نا، لفظ اللہ کا بریک ڈاؤن ہم نے کیا ہوا ہے. لفظ اللہ اور یہ جو ابھی پہلی بات آپ کو میں نے سمجھائی کہ جتنے بھی حروف شمسی والے الف لام کے ساتھ الفاظ آئیں گے، آپ دیکھیں گے ان سب کے اندر ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ شدہ ہے سب میں. اوکے. اب شدہ ہونے کی وجہ سے یہ جو اللطیف کا جو لفظ تھا یا اللیل کا جو لفظ ہے، ہم نے کہا کہ شاید لام بھی شمسی ہے، لیکن لام کو سننے کی وجہ سے ہم نے کہا کہ قمری ہے. اوکے ہو گیا. یہ لام جو ہے یہ کنفیوژن تھا، یہ ہے کنفیوژن، لیکن آپ نے اس کو اچھے سے جس یاد کر لینا. جس طرح وہ تجوید کے دوسرے میں نون جو ہے وہ بہت ہاں ساری جگہوں پہ کنفیوژن کر دیتا ہے، جی ڈفرینٹ رولز بنا دیتا ہے. جی اسی طرح اس میں لام جو ہے وہ اس کے ایسا ہی ہے. سچویشن تھوڑی سی چینج ہے. اچھا اچھا. اب اچھا اس کا ایک اور یاد کرنے کا طریقہ دیکھیے. یہ ٹاپک بہت آسان ہے، چھوٹا سا ہے، لیکن اس کے اندر نا باتیں بہت ساری ہیں، اور جو لکھ رہا ہوگا یقیناً اس کو بہت فائدہ ہوگا. اچھا دیکھیں، ان کا نام کیا ہے؟ سن اینڈ مون لیٹرز. مون کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قمر. ہم نے کیا کرنا ہے؟ القمر یاد کر لینا ہے. القمر میں کیا ہو رہا ہے؟
القمر میں لام کی آواز آ رہی ہے، تو اس سے آپ نے یاد کر لینا ہے کہ جو القمر ہے وہ قمری لیٹرز کا ایگزامپل ہے، اس کے اندر لام کی آواز آ رہی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس کیا ہے؟ سن لیٹر، سن کو عربی میں کہتے ہیں شمس، ٹھیک ہے؟ تو ہم شمس کو کیا کریں گے؟ الف لام لگا کر دیکھیں گے، تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الشمس، ٹھیک ہے؟ الشمس، تو شین شدہ ہو گیا اور لام ڈیمنش ہو گیا، لام کا کوئی ساؤنڈ نہیں آ رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شمسی لیٹرز وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر الف لام آنے کی صورت میں لام کو نہیں پڑھا جاتا، صحیح ہو گیا؟ اور اللیل اور اللطیف یہ کلاسک ایگزامپل ہے، جو بھی نوٹس بنا رہا ہے اس کو مارکر سے اچھے سے بڑا سے لکھیں گے تو بہت اچھے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب آگے ہم لفظ اللہ کو دیکھتے ہیں، وہ اسی ٹاپک کے اندر ہے، اور جنہوں نے صبح میرے ساتھ کیا تھا ان کو میں نے سن اینڈ مون لیٹرز الگ سے نہیں پڑھائے تھے، اس وجہ سے نہیں پڑھائے تھے کیونکہ وہ اس وقت بالکل بگنرز تھے، اور یہ ایک ایکسٹرا چیز تھی ان کو یاد کروانے والی۔ تجوید بہر الحمدللہ انہوں نے کافی اچھے سے ڈیٹیل میں سمجھی اور پڑھی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے لفظ کا بریک ڈاؤن ہم نے دیکھا تھا کہ لفظ اللہ جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا تھی کہ تجوید کے حساب سے ہم نے دیکھا کہ لفظ اللہ جو ہے اس کو موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ، اور یہ صرف اور صرف خاص چیز اللہ کے لفظ کے ساتھ ہی ہے، اللہ اور اللہم، اوکے؟ آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ لام جو ہے بیسیکلی باریک لیٹر ہے، لیکن یہاں پر لام کی جو فنکشن ہے وہ چینج کر دیا گیا ہے، لیکن آپ جب اللہ نہیں بولیں گے، آپ بولیں گے اللہ، لام کو آگے جا کر موٹا کریں گے، زبان کو گول کریں گے، اللہ نہیں کریں گے، اللہ نہیں بولنا آپ نے، ال باریک لیٹر کی طرح بولنا ہے، اور پھر اللہ۔ اب اس کو ذرا کھولیں اپنے اپنے نوٹس میں، کیا ہے اللہ لفظ میں؟ جب ہم ایک ایکسرسائز کرتے تھے نا، ہم چھوٹے تھے، اردو کے اندر ایک ایکسرسائز ہوتی تھی کہ اس لفظ کو توڑ کر لکھیں، تو پھر ہم اس میں لیٹرز دیکھتے تھے کیا کیا ہے۔ تو اللہ کے لفظ کو اگر آپ توڑیں گے تو کیا کیا ملے گا؟ آپ کو ملے گا الف یعنی کہ حمزہ، پھر ایک لام ملے گا، لام، لام، ہوں ہا، یہ غلط ہے، صحیح ہے؟ اور کسی کے پاس ہے اس کا بریک ڈاؤن؟ کسی کو سمجھ آیا الف ہو؟ لام لام، ہاں، الف لام لام ہا لام بتایا لام سنا نے، ہا، کوئی چیلنج کرے گا اس کو؟ سنا نے جو بتایا اچھا آپ کو پتا ہے وجہ، صحیح۔ اچھا تو ابھی میں سوال کرتی ہوں، ہاں اس میں دیکھیں کہ الف اور لام پہلا جو ہے نا وہ ایل ہے، ایل باریک ہے، اوکے؟ اس کے بعد ال کو علیحدہ کر دیں، آپ کے پاس کیا بچ گیا؟ لام اور ہا بچ گیا، صحیح؟ جب ہم اللہ کا لفظ لکھتے ہیں تو اللہ کے لفظ پر آخر کیوں کھڑا زبر لگا ہوا ہوتا ہے؟ بتائیں، اس کا صحیح بریک ڈاؤن ہے الف لام لام الف ہا، الف ہا، جی 2 صحیح، بار الف ہے، ٹھیک ہے؟ 2 غور دفعہ سے سنو، ہاں الف آیا ہے۔ ہاں جی بالکل ایسے ہی، صحیح۔ اور یہ لفظ کیا ہے؟ یہ لفظ ہے الہ، الہ جو لفظ ہے نا الہ، لا الہ الا اللہ ہم بولتے ہیں نا، لا الہ، الہ کہتے ہیں معبود کو جس کی عبادت کی جائے یا وہ جو عبادت کے لائق ہو، اوکے؟ اب الہ لفظ میں اور اللہ لفظ میں 2 فرق ہیں، سوری ایک فرق ہے بہت، ان دونوں الفاظ میں بہت اہم ہے، اس پر غور کریں۔ فرق یہ ہے کہ اللہ جو ہوتا ہے وہ عبادت کے لائق ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نا، وہ عبادت کے لائق ہیں، لیکن جو الہ ہوتا ہے نا اس کو سمجھا جاتا ہے کہ عبادت کے لائق ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ عبادت کے لائق نہ ہو۔ اس کی اگزامپل کیا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے کہ الہ واحد کون ہے؟ میں ہوں، عبادت کے
لائق جو ہو سکتا ہے وہ ایک ہی ہے، الہ واحد ایک ہی ہے، اور وہ میں ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. الہ کس کو بھی معبود کو کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ یہ جو ہندو وغیرہ ہوتا ہے یہ کس کی عبادت کرتے ہیں، وہ ان کا الہ ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ان کا اللہ ہے. کبھی نہیں سنا ہوگا نا آپ نے کسی کو کہتے ہوئے، لیکن ہو سکتا ہے آپ نے یہ ضرور سنا ہو، الہ ہے یہ ان کا. ٹھیک ہے، یہ ان کا معبود ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لفظ کے ساتھ الف لام لگا کر یہ معرف باللام ہو گیا. یہ لام یہ بہت بڑا عربی زبان کے اندر یہ لفظ جو ہے بڑا کہنا چاہیے میجیکل میراکلس قسم کا لفظ ہے. سبحان اللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عام لفظ سے اپنا جو نام ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے جوڑ دیا. اچھا، ہم اس کی مزید حقیقت پر نہیں بات کریں گے، وہ اس لیے کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے، اور یہ ایسا نام ہے جو اللہ کا یونیک موسٹ نیم ہے. ٹھیک ہے. رب جو ہے، ہم کہتے ہیں نا رب، وہ خاص نام نہیں ہے اللہ کو، وہ نام ہے ہی نہیں ایکچولی. وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پوزیشن ہے، ڈیزگنیشن ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. لیکن اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کیا ہے؟ لفظ اللہ. وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے. اور وہ کیونکہ الف لام لگنے کی وجہ سے وہ ایک خاص معبود کی بات ہو رہی ہے، خاص ہستی کی جو کہ عبادت کے لائق ہے. اور اللہ جو ہے وہ صرف وہی بات کے قابل ہے، وہ ہے حقیقی میں، حقیقت طور پہ. لیکن ہم دوسرے الفاظوں میں ہم نے دیکھا کہ الہ میں کیا ہے، کوئی نہیں بھی ہونا اس کو بھی وہ الہ بنا دے. کیسے؟ جیسے کہ سانپ کو بنا دیا انہوں نے، آئی تھنک ہاں ہاتھی کو بنایا ہوا ہے، نعوذ باللہ. انہوں نے بندر کو بنایا ہوا ہے، اور آئی تھنک گائے کو بھی وہ گائے کو تو آگ مطلب کو. انہوں نے الہ بنایا ہوا ہے پر وہ الہ ہے نہیں. لہٰذا اللہ کا لفظ اس طریقے سے سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے مطلب کے لحاظ سے. پھر یہ کہ ہم اس کا بریک ڈاؤن تو ہمیں مل گیا، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ یہ منطقی بریک ڈاؤن ہے اس کا، یاد رکھیے گا. منطقی یعنی کہ لاجیکل یا ٹیکنیکل بریک ڈاؤن ہے اس کا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام، خاص نام جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، جو اللہ کے لیے خاص ہے، وہ ہے ہی اللہ. ٹھیک ہے. ہم جو آگے کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ و تعالی، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی خاص صفات ہیں، سب سے اعلیٰ صفات ہیں. سب سے اونچی والی جو صفات، ان میں سے دو صفات یہ ہیں: سبحانہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پرفیکٹ ہے، فلالیس ہے، اور تعالی ہے. ٹھیک ہے. تعالی مطلب سب سے اونچے، سب سے اونچے، ہائی رینک پہ بھی ہیں اور اونچے بھی ہیں، ظرف کے لحاظ سے بھی، پوزیشن کے لحاظ سے بھی، دیکھنے کے لحاظ سے بھی، جو کہ ظاہر ہم نے نہیں دیکھا. تو وہ بہرحال آگے صفات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور لفظ اللہ میں الف لام ال ہو گیا، اور پھر لام اور الف لا اور ہا جو ہے وہ آپ نے اس کو روکنا ہے وہاں پر، اللہ. اوکے. اور ہم نے اس کا رول پڑھا کیا ہے، وہ یہ کہ لفظ اللہ یا اللہم کے ساتھ جب بھی زبر یا پیش آئے گا، اور ساتھ کا مطلب ہے اس سے پہلے. اوکے. تجوید میں ہر چیز پہلے ہونے کے بعد کی وجہ سے چینج ہوتی ہے. اس سے پہلے کچھ ہوگا تو اگلا لفظ چینج ہو رہا ہے. صحیح ہے نا؟ سمجھ آ گئی آپ کو یہ بات؟ انفلوئنس پڑتا ہے پچھلے لیٹر کا اگلے پہ. تو لیٹر کا ہی نہیں، لیٹر کی حرکت کا بھی انفلوئنس پڑتا ہے. جیسے کہ آپ لوگوں میں سے جو تلاوت کر رہا ہے وہ جانتا ہے کہ را کی کیا حالت ہے. را اپنی اصلی حالت میں موٹا ہوتا ہے، لیکن جب وہ زیر کی حالت میں ہوتا ہے تو باریک ہو جاتا ہے. صحیح ہے. اسی طرح سے جب ہم را پہ رکتے ہیں، جب ہم کسی آیت پر ختم ہو رہی آیت، ہم کہتے ہیں نا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. المصیر اللہ کا نام ہے نا. مصیر صاد کے ساتھ آتا ہے. مصیر میں را تو موٹا ہے، صاد بھی موٹا ہے، لیکن صاد کے نیچے زیر ہے تو ہم را کو زیر. موٹا نہیں کرتے، را کو باریک کر دیتے، مصیر کرتے. مصیر نہیں بولیں گے، مصیر اسمائلی فیس کے ساتھ، اور وہیں پہ روک دیں گے اس کو باریک کر کے. کیوں؟ کیونکہ صاد کی جو حرکت تھی وہ را پر اثر انداز ہو گئی، اس کی موٹائی پر. ٹھیک ہے. اسی طرح سے سوچنے کی بات یہ کہ یا تھا اس میں تو، لیکن حرکت کی ہم نے بات کی ہے. یا تو سکون میں تھا، یا پر تو کوئی حرکت نہیں، تو ساکن تھا، تو حرکت اثر انداز ہوتی ہے. اسی طرح سے لفظ اللہ میں بھی حرکت جو ہے اس سے پہلے والے لیٹر کی حرکت اثر انداز ہو جائے گی. اگر تو لفظ اللہ میں الف آیا ہے، پہلا لیٹر الف ہے، وہ زبر یا پیش کے ساتھ ہے، تو پھر وہ لفظ موٹا پڑھا جائے گا. جیسے کہ اللہم اور اللہ اکبر.
ٹھیک ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے. یا پھر زیر کے ساتھ، اور اس کی پاپولر موسٹ ایگزامپل کیا ہے، بسم اللہ. بسم اللہ میں کیا ہے، کلاسک ایگزامپل ہے یہ، میم کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد لفظ اللہ آ رہا ہے، تو آپ نے الف کو اگنور کر کے، ظاہر ہے الف کو چھوڑ دینا آپ نے، اور آپ نے پیچھے لفظ کو اس سے جوائن کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ اللہ میں لام 2 بار آیا ہوا تھا، اور لام کیا تھا، شدہ تھا. شدہ آٹومیٹکلی پیچھے اٹیچ ہو جاتا ہے. شدہ کیا ہے، شدہ از اے میگنیٹ، ٹھیک ہے. اور شدہ کا میگنیٹ کا جو فیس ہوتا ہے وہ کس سائڈ پر ہوتا ہے، اپنے پہلے والے لیٹر کی طرف ہوتا ہے اس کا فیس، صحیح ہے. تو وہ پیچھے والے کو اٹریکٹ کر لیتا ہے. پیچھے والا جو بھی لیٹر ہے اس کی حرکت کے ساتھ اس کو جوائن کر دینا. اوکے جی سنا. تو اس سے یہ بھی تو ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ جتنے بھی موٹے حروف ہیں تو ان سے جو پہلے لیٹر کی جو حرکت ہوگی، زبر یعنی کہ فتحہ، دمہ اور قصرہ یعنی کہ زیر، زبر اور پیش، وہ اس کے جو اس کی اینڈنگ ہے، جو اس کے اوپر وہ اثر انداز ہوں گے. ہاں ایسا ہے، اثر انداز ہوتے ہیں، کچھ زیادہ ہوتے ہیں اور کچھ کم ہوتے ہیں. یعنی کہ کچھ لیٹرز حاوی ہوتے ہیں اور کچھ لیٹرز حاوی نہیں ہوتے. جیسے کہ ہم نے دیکھا، ہم نے رول آف اظہار پڑھا تھا، تو اس میں نے آپ کو جو 6 لیٹرز پڑھائے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اتنے بھاری لیٹرز ہیں کہ ان کی آگے موجودگی ہونے کی وجہ سے پیچھے اثر پڑ جاتا ہے، نون کا غنہ غائب ہو جاتا ہے، اتنے بھاری لیٹرز ہیں وہ. سمجھ آیا؟ حالانکہ وہ زبان پر ہلکے ہیں، اس کا اظہار کرنا ضروری ہے. اتنا اہم یہ رول ہے کہ اس میں آپ نے دیکھنا کہ نون کا غنہ ہی ڈراپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اثر انداز تو بہرحال ہوتا ہے. اور جیسے یہ بڑی انٹرسٹنگ لاجک ہے ان کے اندر، مزہ آتا ہے پڑھنے کا اگر سمجھ اچھے سے آ جائے. اور دقت بس جب تک ہی ہوتی ہے جب تک کہ آپ شروع میں پریکٹس کر رہے ہیں یا پریکٹس انف نہیں کر رہے. اگر آپ انف پریکٹس نہیں کر رہے تو آپ کو پرابلم آئے گی. اور آپ میں سے ہر وہ شخص، جو میں آپ کو یہاں پر صاف صاف بتا رہی ہوں، ہر وہ شخص جو قرآن کی تجوید کے سیشنز لے رہا ہے، لیکچرز لے رہا ہے، کوئی کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی اور آڈیو سن رہا ہے، جب وہ تجوید کو سن رہا ہے نا تو اس کو لگ رہا ہے کہ او گاڈ، یہ تو پتہ نہیں کیا ہے، کتنا مشکل ہے، تو بہت بھیانک ہے اور بڑا ہی کام ہے، بڑی محنت ہے. اس لیے کیونکہ وہ اس کو پریکٹس نہیں کر رہا. اور آپ میں سے جو لوگ پریکٹس کر رہے ہیں ان کو سمجھ میں آ رہی کہ ہاں یہ جو آج بات بتائی ہے ہم نے، ہاں یہ تو فلاں جگہ ہو رہی تھی، فلاں جگہ بھی ہو رہی تھی، چلو اچھا ہمیں آج پتہ چل گیا، کیونکہ وہ آلریڈی پریکٹس کر رہے تھے اس چیز کو. صحیح ہے. تو اسی لیے تجوید کو ساتھ ہی ساتھ پریکٹس میں ڈالنا بہت ضروری ہے. نہیں تو ہم کیا کریں گے کہ فرض کر لیں ہمارا کیا مقصد ہے، ظاہر ہم نے اپنے حد تک تو نہیں رکھنا، آگے بھی پہنچانا ہے علم، اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے. ہمارے بچہ پڑھ رہا ہے نا، تو اب وہ پوچھے گا کہ اس کو موٹا کرنا ہے یا اس کو باریک کرنا ہے، میرے شیخ نے تو فلاں اس کو باریک کیا تھا اور آپ نے موٹا کیوں کر دیا. آپ کے پاس تو سوال کا جواب بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ کہیں گے کہ بیٹا اس کو رہنے دو، یہ تمہارے لیے مشکل ہے، تم بس اتنا ہی کر لو جتنا ہو رہا ہے تم سے، کیونکہ ہمارے خود کی ذاتی طور پر ہمارے لیے مشکل تھا. اور ہر چیز جب تک آپ نے کی نہیں ہے نا وہ آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے. ہر چیز، دنیا کی ہر چیز، چاہے وہ تجوید ہے، چاہے وہ قرآن کی تفسیر ہے، عربی لینگویج ہے، کھانا پکانا ہے، بیکنگ کرنا ہے، کپڑے سینا ہے، یہ تمام چیزیں ہر اس شخص کے لیے ہوتی ہے مشکل جو کرتا نہیں ہے. جو کر لیتا ہے اس کے لیے وہ آسان ہو جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت ایک بات رکھی ہے ان معاملات میں، کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرح کی صلاحیت دی ہے، وہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن میں کہ بھی حرکت میں برکت ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو حرکت میں برکت والا جو یہ گولڈن ورڈز بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، یہ بیسیکلی قرآن سے نکالا ہوا ہے کہ حرکت میں برکت ہے. تو حرکت میں برکت کا یہی مطلب ہے، جب آپ کوئی چیز پریکٹس کرتے ہیں تو اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو برکت ایک رکھی ہوئی ہے آلریڈی، وہ پہلے سے ڈیسٹینڈ ہے، اس برکت کی وجہ سے وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جب ہم نے سورہ البقرہ پڑھی دیکھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی چیزیں ان کے علم سکھا دیا تھا، تو ہمارے اندر آلریڈی وہ انسٹالڈ ہے وہ تمام سافٹ ویئرز یا سرٹن اپلیکیشنز، لیکن آپ یوز ہی نہیں کر رہے تو آپ کو کیسے. ہمارے فون میں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ ایسی اپلیکیشنز ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں لیکن ہم دیکھتے ہی نہیں کہ اچھا یہ بھی کر سکتی تھی میں اس کے اندر. اب پچھلے دنوں ایک بات ہوئی کہ کسی 2-3 لوگوں نے مجھے پوچھا، تجوید کے اسٹوڈنٹس، کہ انہوں نے کہا کہ جو مصحف آپ نے ہمیں دی ہے، اور وہ آئی فون یوزر ہیں، ٹھیک ہے،
تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو مصحف ہمیں دی ہے نا اس کے اندر ہم کیا کریں، ہمیں تو تجوید والا مصحف چاہیے۔ اب حیران کن بات یہ ہے کہ اینڈرائڈ کے اندر جو آپ کو میں نے کروایا ہے قرآن، وہ ڈفرینٹ ہے، تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، اور وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے جو کہ آئی فون والوں نے کیا ہے، یا آئی پیڈ جن کے پاس ہے انہوں نے کیا ہے، جو بھی بہرحال ایپل کی جو بھی ڈیوائسز ہیں جن کے پاس، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی تھوڑی سی چینج ہے۔ اگر آپ اس کی سیٹنگز میں جا کر اس کو کھول کر دیکھ لیتے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر تو ایک تجویدی قرآن کا بھی آپشن ہے، اور وہ اتنا خوبصورت کلرفل قرآن ہے وہ مصحف جو ہے، لیکن اس کو پتا چلتا ہے نا، جو جائے گا جا کر دیکھے گا وہ دیکھے گا اچھا میں ذرا ایکسپلور کرتا ہوں، کیا پتا میرے لیے کوئی نیا آپشن آ جائے، کیا پتا کوئی ایسی آپشنز ہو اس کے اندر جو میرے لیے آسان ہو۔ کہ آپ میں سے کتنے سارے لوگ ہیں جو کہ اس والے اینڈرائڈ والے اپلیکیشن کے بھی فنکشنز پورے طور پر نہیں جانتے ہوں گے۔ یہ اپلیکیشن آپ لوگوں کے پاس انسٹال کروانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ یہ بہت ضروری چیز ہے، اور ضروری ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اتنی آسانیاں ہیں کہ آپ کی سوچ ہے، آپ کو جو ٹرانسلیشن چاہیے وہ مل جائے گی، آپ کو جتنی بار پلے کرنا ہے وہ پلے ہو جائے گی، جتنا حصہ پلے کرنا ہے اتنا ہو جائے گا، جتنی اسپیڈ پہ پلے کرنا ہے اتنی اسپیڈ ہو جائے گی، سلو بھی ہو جائے گی، فاسٹ بھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے قاری کے آپشنز ہیں جو آپ کو جس کی آواز یا جس کا طریقہ ٹھہرنے کا، پڑھنے کا، ٹون کا پسند آیا آپ وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے تو ایک خاص سلیکٹ کیا ہوا تھا، کیونکہ ظاہر بگنرس کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ تو آپ کو ڈسٹریکشن ہوتی ہے۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے جب تک آپ اس کو پریکٹس نہیں کریں گے وہ آپ کے لیے مشکل ہی رہے گی، کیونکہ آپ انفیمل ہے نا، آپ کو معلوم ہی نہیں اس راستے میں ہے کیا، آپ کو لگے اس راستے میں شاید اندھیرا ہے، لائٹ نہیں لگی ہوئی، لمبا راستہ ہے، چھوٹا راستہ ہے، نہیں پتہ چلے گا۔ اسی طرح سے بچوں کو بھی آسان قرآن بتانے کے لیے وہ ان کو بتا دیتے بیٹا اس کو موٹا کرو، اس کو پتلا کرو، اس کو لمبا کھینچ دو، اس کو چھوڑ دو۔ اب ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یہی طریقہ ہے، اس کے بعد تو کرنا ہی نہیں ہے، اور کیونکہ شاید ہمارے ماں باپ نے، جن کے ماں باپ نے نہیں پڑھی ہوئی تھی تجوید، انہوں نے مزید ایکسپلین بھی نہیں کیا، بڑے ہو کے ہم ویسے ہی پڑھتے گئے، پھر غلط ہوتے گیا، صحیح ہوتا گیا، ویسے ہی نماز میں پڑھتے گئے، تو ہم نے وہ تجوید کو چھوڑ ہی دیا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ 12 سال کی عمر میں یا 13 سال کی عمر میں کم سے کم اس قرآن کو جب دہرواتے ہیں نا بچوں سے آپ لوگ، تو اس کو تجوید کے رول کے نام کے ساتھ دوبارہ سکھانا چاہیے تھا۔ اصل میں تو یہ ہونا چاہیے، یہ لازم ہونا چاہیے کہ اسکولز وغیرہ میں ہونا چاہیے، لیکن اسکولز میں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اپنے گھر کا ایک طریقہ کار سیٹ کریں تاکہ آپ بھی سیکھنے والوں میں سے بنیں، اور آپ کو یہ نہ لگے کہ آپ کے بچوں سے آپ کم پتہ ہے، آپ کو زیادہ ہی پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو ہمیشہ اپنے بچوں سے کم 5 قدم آگے ہونا چاہیے، چاہے آپ کے بچے چھوٹے ہیں، چاہے آپ کے بچے بڑے ہیں، چاہے آپ کے پاس ابھی بچے نہیں ہوئے، یا پھر بالکل چھوٹے بیبیز ہیں، یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم بڈھے ہو گئے ہیں، یا فلاں لوگ ہم تو بڈھے ہو گئے ہیں، ہم سے کچھ نہیں ہوتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ماں باپ ہیں، آپ کے اوپر پوری ذمہ داری ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ٹرسٹ دیا گیا ہے، 1 ہے، 2 ہے، 4 ہیں، 5 ہیں، وہ ٹرسٹ ہے، آپ کو وہ ٹرسٹ نبھانا ہے۔ کبھی وہ ٹرسٹ آپ اچھے سے نبھائیں گے، کبھی آپ ڈھیلے پڑ جائیں گے، لیکن جب آپ یاد رکھیں گے کہ اللہ کی طرف سے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کوئی کہتے ہیں نا بھروسہ کیا ہے، تو آپ اس کو اچھے سے نبھائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سے سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ نے اپنی ذات، پہلے اپنا آکسیجن ماسک لگانا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے ہیلپ کرنی ہے آگے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے ہم نے اتنا ہی کیا، حروف شمسی، حروف قمری، الحمدللہ ہم نے اس کو میں نے کوشش کی ہے بہت آسان طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھا دوں، ڈیٹیلز بہت ہوتی ہیں میری چیزوں میں، تاکہ جس کے لیے جو بھی آسان ہے وہ شارٹ کٹ اپنا لے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بہت اچھے سے اسٹیٹ فاسٹنس کے ساتھ یہ کلاسز چل رہی ہیں تجوید کی، حالانکہ ہم نے تیسری دفعہ شروع کی تھی، لیکن الحمدللہ کافی اچھے آپ آگے پہنچ گئے ہیں، تقریباً آدھی تجوید آپ کی مکمل ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ آپ میں سے جو بھی نہیں ابھی کر پا رہا، امید ہے اللہ سے دعا ہے کہ وہ طریقے سے سنانے کے لیے آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دفعہ آپ لوگ آ جائیں گے اس پریکٹس میں انشاءاللہ، پھر وہ آپ لگے ہی رہیں گے۔ اور پھر میں دوبارہ بتا دوں کہ میری جو کلاسز ہیں وہ فری فار لائف ہیں، اور نہ پہلے کبھی ہم نے اس کی کوئی فیس وغیرہ رکھی تھی، نہ ہی بعد میں، ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی بھی زندگی میں آپ کو انشاءاللہ ایسا کبھی بھی نہیں ملے گا۔ تو آپ میں سے جو لوگ سیکھ رہے اور ہیں اور میں جو آگے بھی بتائیں وہ یہی بات بتائیں۔ جی جی اور میں ایک سہیل کی طرح ساری عمر آپ کے ساتھ چپکی رہوں گی۔ انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے آسانی کے ساتھ علم میں آگے بڑھائے۔ اور اکثر ایسی ہوتا ہے، دیکھیں جو آپ میں سے جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو بہت کرارا دماغ دیا ہے نا، ان کے ساتھ نا آزمائشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، وہ اس لیے کہ شیطان بھی تنگ کر رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرے پاس کس طرح کٹ پٹ کے پہنچے گا، نہیں پہنچے گا، یا یہ اپنی عقل کہیں اور استعمال کر کے ضائع کر دے گا۔ تو بہرحال یہ یاد رکھیں، ہم پھر سے اپنی وہ کہتے ہیں تجدید نیت کریں گے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈھونڈنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ
کو ڈھونڈ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا اور قربت کے ساتھ پھر اللہ کی رضا والے کام کرتے رہنا انشاءاللہ. میرا بھی صرف مقصد ایک ہی ہے، وہ ہے صدقہ جاریہ. میرا صرف اور صرف یہی مقصد ہے. ورنہ شروع میں جب میں ایک نیو اسٹوڈنٹ تھی تو مجھے باقی اسٹوڈنٹس کی لا علمی پر بہت غصہ آتا تھا اور مجھے بہت چڑ ہوتی تھی ایسے لوگوں سے جن کو پتہ نہیں ہوتا تھا. میں کہتی تھی کیسے جاہل لوگ ہیں، انہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یہ کیسے اپنی زندگی اس طرح سے گزار رہے ہیں. لیکن جیسے جیسے جب تھوڑا تھوڑا علم اندر جاتا گیا نا تو ہیوملٹی آتی ہے آپ کے اندر، ہمبلنس آتی ہے کہ تم کسی کو کیا بولو گی، تمہیں تو خود ہی نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے، تو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خیر رکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر انسان میں اللہ نے کوئی نہ کوئی خیر ضرور رکھی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مومن میں سب سے زیادہ خیر ہوتی ہے. یعنی کہ یہ نہیں کہا انہوں نے کہ فلاں مسلمان یا فلاں کرسچن کے اندر خیر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص میں خیر ہے لیکن مومن میں سب سے زیادہ خیر ہوتی ہے. مسلمان بھی خیر والا ہوتا ہے اور مومن سب سے زیادہ خیر والا ہوتا ہے. اور پھر ہم میں سے سب سے بہترین وہی ہے جو کہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اسی طرح سے ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند بنا کر رکھے. انم آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں کوشچن پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے جیسے ابھی بتایا نا کہ جب ہم اسماء الحسنہ کا ورد کرتے ہیں کسی بھی تو اللہ کا نام ایڈ کر لینا چاہیے. جیسے ہم یا اللہ یا سلام پڑھتے ہیں تو نارملی کوئی بھی بیمار ہوتا ہے تو یہ پڑھ لیا جاتا ہے ایز اے ختم یا تسبیحات کے اس سے ہاسپٹلس میں. تو ہم ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں یا اس کے لیے ہمیں مطلب کوئی مخصوص مطلب اگر ہمیں کوئی بتائے تبھی پڑھیں یا ہم ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں اصل میں نا اس کے اندر بھی پھر وہی والی بات ہے، دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں بندے سے پوچھ کے پڑھنی ہے تاکہ کسی کی آپ کے اوپر مطلب گائیڈنس ہو، اور کچھ لوگ ہیں وہ ویسے ہی پڑھ لیتے ہیں. دیکھیے اگر آپ کا تو آپ کے دل دماغ میں جو مقصد ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص صفت سے ایک فائدہ حاصل کرنا ہے کہ یا اللہ یہ فائدہ مجھے چاہیے یا مجھے شفا چاہیے فلاں چیز میں، اور وہ صرف آپ کی ذات دے سکتی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی نام پکاریں اس صفت کے حساب سے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، تو کیا ہوا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی اجازت عام ہے. اور اس کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ملی کہ میرے جو نام ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں فرمایا، قرآن کی آیت ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اسماء الحسنہ جو ہے نا، خوبصورت نام جو ہے، مجھے ان سے پکارو میں ضرور جواب دوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ میرے جو اچھے نام ہیں اللہ کے، ان سے اگر آپ اللہ کو پکاریں گے، اس کا مطلب ہے کہ جو صفت آپ کو چاہیے، جو کام آپ کو مطلوب ہے، اس لحاظ سے آپ اللہ کے نام کو چوز کریں اور اللہ کو محبت سے پکاریں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کریں گے. لیکن لفظ اللہ کا جو ہے نا استعمال کرنا ضروری ہے، کیونکہ اکثر آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں ہم نے فلاں اتنے دفعہ پڑھا، اتنی دفعہ پڑھا، ہم جلالی ہو گیا، پتہ نہیں جمالی ہو گیا، اس طرح کے الفاظ بتاتے رہتے ہیں، عجیب عجیب کہانیاں بتاتے ہیں. وہ کوئی اللہ کے ناموں کے ساتھ کچھ نہیں ہوا ہوتا. وہ بیسیکلی ان کے اوپر جو ہے نا کوئی جن، کوئی شیطان طاری ہو جاتا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ اچھا ہمارا تو فلاں کام ہو گیا، فلاں کام ہو گیا. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ اللہ کے پاس کوئی بٹن ہے کہ آپ نے 500 دفعہ جب آپ پڑھیں گے تبھی وہ اللہ تعالیٰ ایک کام کریں گے، ورنہ تو کریں گے ہی نہیں. ایسا کیسے ہو اچھا سکتا نہیں میم کوشچن ہے جیسے میرا نا، عام طور پر لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں آیت کریمہ کے بارے میں کہتے ہیں ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جو آیت کریمہ ہے اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ کافی گرم ہے اور جلالی ہے. جھوٹ ہے یہ بات، بالکل بھی جلالی اور گرم نہیں ہے، بالکل نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. آپ کے سامنے یہ کیا لفظ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ایک طرح کا استغفار بھی ہے، اور میں نے آپ کو ایک سیشن میں بتایا تھا یہ استغفار بھی ہے اور یہ تسبیح بھی ہے. ٹھیک ہے، اور کیا ہے، تحلیل بھی ہے. تو یہ بیسیکلی اس لیے اس کے اندر دو چیزیں مرج ہو رہی ہیں. بہت اسٹرانگ تسبیح ہے، اس کے بعد یہ دعا بھی ہے، اس کے بعد جو بھی آپ نے دعا کرنی ہے وہ قبول ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کا ہمیں بتایا کہ یہ الفاظ جو ہے یونس نے پڑھے تھے مچھلی کے پیٹ میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کے اسی آیت کا اگلا حصہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر ان الفاظ سے یونس نے ہمیں نہ پکارا ہوتا تو ہم قیامت کے دن تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھتے، باہر نہ نکالتے. تو اس بات کو سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیوں بتایا. یعنی کہ اطلاع عام ہے، یہ اطلاع عام کہتے ہیں نا، پبلک اناؤنسمنٹ ہے یہ. تو جس کو فائدہ حاصل کرنا ہے وہ کر لے. تو میم یہ جو 1.25 بیسکلی آیت کریمہ کا 1.25 کا ختم ہی زیادہ تر پڑھا جاتا ہے، تو پھر اس کے مطلب اس کی ہے یا ہم ایک تسبیح بھی پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے. لوگ نہیں، جو بیسکلی بڑی آپ مشکل سے تسبیح نہ 1.25 پڑھیں، آپ صرف 3 مرتبہ بھی پڑھیں دعا میں، اس کے بعد آپ صلوات یعنی کہ درود پڑھیں اور دعا مانگیں، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ اس کی گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور اس کے بارے میں اس آیت کے بارے میں
کچھ احادیث ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اپنی دعا کی قبولیت کے لیے اس آیت کا ورد کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور اس آیت میں نے بتایا کیونکہ یہ مرج ہو رہی ہے آیت، اس کے اندر 2 سے 3 چیزیں، تحلیل ہے یعنی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کا، پھر اس میں تسبیح بھی ہے، لا الہ الا انت سبحانک، اللہ تعالیٰ سبحان ہے، انی کنت من الظالمین، کہ میں نے اپنی جان پر، ہم ہی اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے آگے سپرد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی گناہ کرتے ہیں، ہم ہی غلطیاں کرتے ہیں، ہم ظلم کرتے ہیں. تو یہ ایک طرح کا استغفار بھی ہے. تو پھر یہ تو دعا ہے نا، اور اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح سے سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. پھر یہ تمام چیزیں میں آپ کو احادیث کے حساب سے بتا رہی ہوں، میں کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. اور یہ وہ وظیفے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. پھر کہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات وہ دیکھ لیں، سورۃ المومنون کی آخری آیات ان کو آپ دیکھیں، اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح ہو رہی ہے. پھر آپ کو اس طرح کے آپ کو سورۃ تغابن میں ملیں گے، سورہ حدید میں ملیں گے، اور آپ کو مسبحات صورتیں میں نے بتائی تھی، تسبیح والی صورتوں کے اندر آپ کو اللہ کی ناموں والی آیتیں ملیں گی پوری پوری. آپ اس میں سے ایک آیت اٹھائیں اور اللہ سے دعا کریں. یہاں پر نا میرے پاس ایک صورت ہے، اس کے اندر کچھ آیتیں آتی ہیں جس کا جو مقصد یا مطلب ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق کے حوالے سے کیا، اولاد کے حوالے سے. جو لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی انفرٹیلیٹی کا ایشو ہے، تو میں نے تو اس صورت کے ساتھ اس کا بہت اثر دیکھا ہے، بہت اثر دیکھا ہے میں نے اس کا. اور میں حیران ہوں کہ اگر لوگوں کے پاس یہ انفارمیشن مطلب پہلے سے کیوں نہیں، انہوں نے سوچا کیوں نہیں. دیکھیں کیونکہ ہم نے کہا کہ فلاں ہمیں تسبیح مل جائے، فلاں ہمیں وظیفہ مل جائے، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آلریڈی بتا کے رکھا ہوا تھا. اور میں نے ابھی بھی آپ لوگوں کو ابھی بھی میں نے ہنٹ دیا ہے، سورہ تغابن بتائیے، سورہ حدید بتائیے میں نے آپ کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے کہ جیسے میں چاہتا ہوں نا زمین اور آسمان بناتا ہوں، اور پھر میں ماں کے پیٹ میں بھی کسی کی شکل بناتا ہوں، وہ میں اپنی مرضی سے بناتا ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس یہ سب پلٹ کر جانے والے ہیں. اس طرح کی آپ آیتیں لیں گے. سر آپ نے ایک تسبیح سنی ہوگی کہ بھئی رزق کے لیے فلاں تسبیح پڑھو، کہ اللہ یبسط الرزق من یشاء، یہ آپ نے دیکھی، یہ قرآن کی آیت ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ اپنے بارے میں خود بیان کر دیا کہ میں رزق دینے والا ہوں، کھل کے دوں گا، آسانی کے ساتھ رزق دوں گا. تو اگر آپ آیتوں کے مطلب میں جائیں تو آپ کو خود ہی تسبیحات اور وظائف سمجھ میں آ جائیں گے. اس کے علاوہ دیگر جو تعلیم ہے وہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنتوں سے مل جائیں گے. تو انشاءاللہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. اور اگر اس طرح کا ہمارا کوئی کہتے ہیں نا کمزور عقیدہ رہا ہے نا، فلاں پڑھ لیں تو کچھ ہو جائے گا، تو ہونے کو تو ایک تسبیح سے اللہ کے ایک نام سے بھی ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے پکارو. ایک آپ لوگوں کو دعا سکھائی تھی پچھلے دنوں جو بے چینی کی دعا تھی، وہ تھی لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم. یہ بے چینی کے وقت کی دعا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہے، اور بہت ہی خوبصورت نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، تو مقبول ہی مقبول ہوں گے. ٹھیک ہے. تو آپ ان چیزوں کو جتنا ہمارے علم میں آتا جا رہا ہے اس کو آپ ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صحیح پریکٹس کو فوراً قبول کرتے ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم سے یہی مطلوب ہے کہ صحیح راستے سے سیدھے راستے سے آ جاؤ. وہ ہم کیا کہتے ہیں، ہم نے کیا پڑھا ہے میتھمیٹکس میں کہ شارٹیسٹ ڈسٹینس بٹوین 2 پوائنٹس از اے اسٹریٹ لائن. اس بات کو یاد رکھیں، شارٹیسٹ ڈسٹینس 2 پوائنٹس کے درمیان میں جو شارٹیسٹ ڈسٹینس ہوتا ہے وہ اسٹریٹ لائن ہوتا ہے. تو سیدھے طریقے سے اللہ کے پاس پہنچے، نہ کہ ٹیڑھے میڑھے اور لمبے راستے سے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اب اگلے ہفتے کے میم ایک جی جی سورہ آل عمران کے بارے میں بھی میم آخری رکوع اس کے بارے میں بھی ہے، ہاں جی، یہ صحیح ہے؟ سورہ آل عمران کے بارے میں، ہاں جی بالکل، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سورہ آل عمران کا، اللہ فی خلق السماوات جی جی بالکل، یہ بھی بہت ہم ہے. کر چکے ہوئے ہیں صبح کی کلاسز میں. اور اچھا کیا آپ نے سوال کر لیا. یہ آخری 10 آیات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت پہ پڑھتے تھے. ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے تھے، اٹھ جاتے تھے نا صبح، تو اٹھ کر جیسے آسمان کو دیکھ رہے ہیں اور ادھر جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور کرتے تھے، تو ان آیات کو پڑھتے تھے. ایک تو یہ روایت ہے. اور دوسری روایت ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اس کو پڑھتے تھے. تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید تہجد کی نماز میں پڑھتے تھے. تو اگر آپ تہجد کی نماز میں پڑھیں یا تہجد کی نماز سے پہلے ویسے ہی اس کو تلاوت کے طور پہ پڑھیں یا بعد میں پڑھیں، تینوں صورتوں میں آپ کی سنت ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ ان الفاظ پہ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو کیوں چوز کیا، کیونکہ وہ آیات ہی اس بارے میں ہے کہ اللہ کی تخلیق پر غور کرو. اور تخلیق پر غور تو وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ علم والے ہیں، وہ ہیں جو اولو الالباب ہیں، جو کہ سوچنے والے ہیں. ٹھیک ہے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت فضیلت رکھی ہے سوچنے اور آبزرو کرنے والے لوگوں کے لیے. چلیے جی انشاءاللہ اگلے ہفتے میری تو کلاسز اگلے ہفتے سے ہوں گی منڈے سے. ٹھیک ہے، باقی کی آپ لوگوں کے بیچ میں جو بھی ٹریننگ وغیرہ چل رہی ہے، کوئی اور دیگر سوال یا کوئی ایکسٹرا کلاسز کسی کو چاہیے تو آپ لوگ فرائیڈے سیٹرڈے کے لیے پرسنلی میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم. جی انم جی بتائیے. نہیں، وہ ایسے ہی جنات کا جب ذکر ہوا تھا نا تو سوال آیا تھا ذہن میں سورۃ الجن کے اس سے کہ سورۃ جن کے اوپر مطلب کہتے ہیں کہ اگر آپ رات میں پڑھ لو یا آپ مسلسل ایک وقت باندھ کے پڑھ لو تو مطلب بیسیکلی جب ہم لوگ اس ایج میں تھے کہ ہاں ایک کیوریوسٹی ہوتی تھی نا، تو اس ٹائم پہ سنتے تھے نا کہ ہاں ٹھیک ہے جنات کو دیکھنا ہے تو پھر ایسے نہیں ایسے کر لو. اور وہاں پہ بھی کہتے ہیں نا سعودیہ میں کوئی مسجد ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے اگر پڑھی جاتی ہیں تو وہاں پہ ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں یا ایسا کچھ، تو ایسا واقعی تو کچھ ہے. جی ایسے ہی ہے، سچ ہے یہ بات. اس لیے کہ سورج جن کے اندر ڈائریکٹ ایڈریس ہو رہا ہے. ایک تو یہ بات ہے، سورج جن بھی ہے، سورج صافات بھی ہیں، کچھ اور بھی دیگر آیات ہیں بیچ بیچ میں سے قرآن میں جن میں ان کا ہی ذکر ہے. اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے اگر اور وہ آس پاس تو ہوتے ہیں. آپ نے مقاعد شیطان کی کتاب جو ہم نے پڑھی تھی حدیث کی، اس کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا، وہ روایت بھی پڑھی ہوگی جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ہر شخص کے جو گھر ہوتا ہے اس پر ایک پوری فیملی آف جن جو ہے وہ رہتی ہے اور وہ ان کی سرپرست ہوتی ہے، یعنی کہ سیکیورٹی کے لیے ان کی ہوتی ہے، ان کو تنگ نہیں کرتی. اس کے علاوہ اور بھی دیگر آتے اور جاتے رہتے ہیں. تو یہ ہے کہ جو لوگ مسلسل ایک جن آپ کے ساتھ موجود ہے، جب جیسے میرے گھر میں اگر 7 افراد ہیں تو 7 افراد کے 7 جن ہوں گے. پھر اگر کوئی باہر سے چپکا کے لے آیا، ایک اور واش روم سے لے کے آ گیا، ایک دروازہ کھلا رہ گیا، کھلا کھانا رہ گیا، جھوٹا کھانا رہ گیا، اس میں ایک اور آ گیا، تو اس طرح کرتے کرتے وہ ایک نمبر آف جن بڑھ جاتا ہے. پھر اگر آپ اس طرح کی کوئی چیز پڑھتے ہیں جو ان کو ڈائریکٹ مخاطب کر رہی ہے تو پھر وہ ظاہر ہے ان کی توجہ اس طرف آتی ہے. جب ان کی توجہ آتی ہے تو پھر وہ بھی اپنی طرف توجہ کرواتے ہیں خود سے کہ ذرا ہمیں بھی ذرا آپ چیک کر لیں، ہم بھی آس پاس ہی موجود ہیں. تو یہ ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، چاہے کوئی شخص اکیلا ہو یا نہ ہو. تو یہ ڈرانے والی باتیں نہیں ہیں اور ڈرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں ان سے. نہیں، اس میں ڈرنے والی ٹاپک تو نہیں ہے ویسے تو، لیکن میرے خیال سے پاکستانی عوام یا کسی کا بھی موسٹ فیوریٹ ٹاپک یہی ہوتا ہے جن بلانا. ہاں تو نہیں، صحیح باقی بات ہے. ایک لیکن یہ باقی بات چیزوں سچ ہے پہ کہ وہ تو آ تو جاتے ہیں. اپنی مرضی سے جاتے اپنی مرضی سے، یہ ہاں، سچ ہے. لیکن باقی چیزوں پہ جس پہ فوکس کرنا چاہیے اس کو کسی سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. اور یہ ہاں، جن بھوتوں اور اس طرح کی موویاں بھی اس لیے ہٹ ہوتی ہیں یا کوئی سارا کچھ ہٹ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا فوکس ہی سارا اس طرف ہے، ورنہ تو ہاں. وہ چیزیں اور تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جب تم میرے ذکر سے غافل ہوتے ہو، میرے ذکر سے جب تم غافل ہوتے ہو تو میں ایک شیطان تمہارے پر مسلط کر دیتا ہوں اور وہ تمہارا قرین بن جاتا ہے. لہو قرین، وہ تمہارے لیے ہر وقت تمہارے پر مسلط رہتا ہے. یعنی کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کی یاد سے ایک چیز سے ہم اللہ تعالیٰ کو اگنور کیا تو ایک شیطان مسلط ہو گیا. یا پھر آپ کہہ لیں کہ کچھ علماء اس کو بیان کرتے ہیں مفسرین کہ یہ فرض چیزوں کے بارے میں ہے، جیسے کہ فرض نماز، فرض اذکار وغیرہ، جیسے اللہ کو بالکل ہی بھول جانا اور نماز نہ پڑھنا، ترک کر دینا، ایک کفر. اس لیے آپ نے ایک نماز چھوڑی، ایک شیطان آپ پر آ گیا. اب دوسری نماز آپ پر بھاری اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ پہلے سے وہ شیطان آ گیا آپ پر، دوسری بھی چھوٹ گئی، دو اور آ گئے. پچھلے دن کی کوئی چھٹی ہوئی تھی، وہ 4 شیطان پہلے آپ لے کے گھوم رہے تھے، اس سے پچھلے ہفتے چھٹی ہوں گی وہ 6-7 شیطان. یہ کرتے 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 اتنا بھاری، اور پھر لوگ کہتے ہیں ہمارا جسم بھاری ہو گیا، ہمارے سر میں درد ہو رہا ہے، مجھے چکر آ رہے ہیں، مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا. یہ تمام چیزیں شیاطین کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور یہ تمام چیزیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہی، یہ سب حدیث میں موجود ہے. اسی لیے وہ آپ کو کتاب پڑھوائی تھی، اسی لیے وہ حدیث کی کتاب آپ کو سب سے پہلے پڑھائی تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں حکم دیا کہ اپنے دشمن کو پہچانو، اور تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے، اس کو پہچانو. تو اب ہم اس کو پہچانیں گے تو اس سے لڑیں گے کیسے؟ یہ بات ہے. اور شیطان کیا ہے؟ وہ جن شیطان ہی ہوتے ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے. اچھا، بہرحال ان سے کسی طرح کی مدد حاصل کرنا آپشنل بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ بھائی میرا فلاں کام نہیں ہو رہا تھا تو میں نے فلاں جن یا فلاں کے جن سے میں نے کام لے لیا کیونکہ انہوں نے مجھے آفر کی تھی. تو اس چیز کو یاد رکھیے کہ یہ بالکل سنت کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت کی ہے، اور پھر یہی چیز آگے جا کر شرک کو لیڈ کرتی ہے، بہت اچھے سے لیڈ کرتی ہے. تو چاہے وہ جو جن تھا وہ مسلمان ہو، کتنا ہی اچھا مسلمان ہو، اگر وہ بار بار آپ کو کسی بھی طریقے سے کانٹیکٹ کرنے کی، خواب میں، خاص طور پہ خواب میں ہی ہوتا ہے، وہ آپ کو لگتا ہے خواب ہے، تو آپ کو لگتا ہے کسی سے مل کے آیا ہے، نہیں نہیں میری بات ہوئی ہے، وہ بیسیکلی وہ ہو رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. ان سے بات کرنا، یہ ساری چیزیں بالکل ممنوع ہے، اچھی چیز نہیں ہے یہ، اس کا اچھا اثر نہیں ہوتا. بات کرنے کے بعد لوگ اس لیے بیمار ہو جاتے ہیں، اور ان کو کسی طریقے سے اگر آپ کو شیطان یا جن مس کر لے تو آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ ہوں، بچے ہوں. یہ نظر کیا ہے؟ بیسیکلی نظر بد شیطان کا مس ہوتی ہے بیسیکلی.
نظر بد جو ہے وہ شیطان کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے، بس یہی بات ہے. کسی کی نظر کرتی ہے، کسی کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں جو ابھی آپ کو میں نے بتایا. تو اس کے بارے میں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کھلا کھلا بتایا ہوا ہے، ہمیں بس معلوم نہیں ہے. جس کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم پھر اس کو کاؤنٹر بھی نہیں کر سکتے. تو باقاعدہ شیطان میرا خیال ہے پھر ہمیں ضرورت ہے اس کو ڈسکس کرنے کی. انشاءاللہ اس کا ایک شیڈول بنائیں گے کہ اس کو ڈسکس کریں گے. اب کی دفعہ اس کو ہم پڑھیں گے نہیں، اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اس کے اندر بہت کام کی چیزیں، بہت اہم اور یونیک چیزیں ہیں، اور تمام صحیح حدیث سے مروی ہے. انشاءاللہ اس کو ہم آگے چل کے دیکھیں گے. اور مزید کسی کا کوئی بھی قسم کا کوئی سوال جواب ہو، کوئی اسسٹنس، کوئی ہیلپ، کوئی پرانی چیز کا ریکیپ تو ہاں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا بے چینی کی دعا ہم نے شیئر کی تھی نا. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم. یہ دعا آپ کو کہاں ملے گی؟ یہ دعا ملے گی آپ کو ایاک نستعین میں بھی ملے گی آپ کو، وہ ایاک نستعین میں آپ کو مل جائے گی. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بے چینی کے وقت کی دعا. ٹھیک ہے، اسی لیے یہ کتاب کروائی ہے کہ اس کے اندر ٹائٹلز کے ساتھ دعائیں موجود ہیں. اور دوسری کتاب مسنون دعاؤں میں بھی آپ کو مل جائے گی، لیکن اس کے اندر ٹائٹل نہیں ہے، وہ آپ کو خود ڈھونڈنا پڑے گا. صحیح ہے. اور یہ مسنون ہے بالکل. ہاں وہ جو ہے نا وہ ایک ایز اے ٹیکسٹ بک ہم پڑھتے ہیں اس کو. اور یہ جو ویا کا نستعین ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ ورد کی کتاب ہے، کہ کوئی بھی لے سکتا ہے اور اس کو پڑھ سکتا ہے. اس کے اندر ٹائٹلز لکھے ہوئے ہیں. تو وہ مور آف ٹیکسٹ بک ہے کہ ہمیں پڑھنی ہوتی ہے فلاں چیز کی دعا، فلاں ٹائپ کا استغفار، فلاں طرح کی نماز کی یا رکوع کی دعائیں وہ آپ کو وہاں پہ مل جائیں گی. جیسے کہ قرآن کی دعائیں اور مسنون دعائیں الگ الگ ہوئی ہوئی ہیں اس میں، تو ان کا اپنا اپنا فنکشن ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ایک کتاب ہے، میں پہلے بھی آپ کو ریفرنس دے چکی ہوں. ایک کتاب ہے اس کو انگلش میں کہتے ہیں فورٹریس آف مسلمز، اور عربی میں اس کا نام ہے حصن المسلم. ہا اور صاد سے لکھا ہوتا ہے حصن المسلم. ٹھیک ہے، فورٹریس عربی میں ہاں حصن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حصن المسلم کے اندر آپ کو بہت اور اذکار بھی مل جائیں گے، تمام مسنون ہیں، ٹائٹل کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، مقصد کے ساتھ مل جائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، تو اگر آپ لوگوں میں سے جس کے پاس بھی وقت ہو یا تو وہ خرید لے. اور آپ کو بہت پاپولرلی تمام اپلیکیشنز کی پتہ نہیں کتنی اپلیکیشنز بنائیں گے حصن المسلم. یہ بہت ایک مشہور کتاب ہے. ہاں ہاں، اور بہت اچھی کتاب ہے. اچھا، اس کی بھی دو ورژنز ہیں، ایک چھوٹا ورژن ہے اور ایک جو ہے اس کا ڈیٹیلڈ ورژن ہے. تو جو ڈیٹیلڈ ورژن ہے وہ تو بہت ہی بڑا ہے، تو یہ کتاب سب کے پاس ہونی چاہیے. ہاں ہاں. تو اس میں بہت ساری آپ کو ایسی دعائیں ملیں گی جو آپ کو لگے گا کہ تو چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، یہ تو ہمیں پتہ تھی. جیسے الحمدللہ، یرحمک اللہ، اپنی چھینک وغیرہ کی تمام دعائیں آپ کو ملیں گی. لیکن اس کا مقصد کیا ہے، کہاں سے آئی، کیوں آئی، وہ ساری ڈیٹیلز بھی آپ کو ڈیٹیل ورژن میں انشاءاللہ مل جائیں گی. تو یہ کتابیں آپ خود سے اپنے اون پر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس میں مزید کسی ٹیچر کی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جو کتابیں ہم دوسری پڑھ رہے ہیں نا اس میں ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی نہ کبھی. ٹھیک ہے، چلے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.